اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کل ہم نے 52 آیت تک کیا تھا، اور 52 آیت جو ہم کر رہے تھے یا اس سے جو ہم نے آگے کنٹینیو کرنا ہے، اس میں سب سے پہلی جو بات ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہی تھی بنی اسرائیل کے بارے میں، ایکچولی کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اتنے انعام کیے اور ان کا کیا ایٹیٹیوڈ تھا ایز اے قوم، اور وہ کس طرح سے ان کا کس طرح کا ایٹیٹیوڈ تھا. اور وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی فرعون سے، اور ان کو اس عذاب سے کہ وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، عورتوں کو زندہ رکھتے تھے. پھر اس کے بعد یہ کہ ان سمندر کو پھاڑا ان کے لیے، ان سب کو بچایا، فرعون کو ڈبو دیا، وہاں پہ سمندر میں غرق کر دیا. اور پھر یہ بھی کہ یہ سب دیکھ بھی رہے تھے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں، پھر اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ بھئی 40 دن کے لیے 40 راتوں کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے کیا کیا کہ ایک بچڑا بنایا، اور ایک شخص نے اور اس کو ایک بچڑے کا بت بنایا، اور وہ بت بنا کے اور اس کی جو ہے پرستش سب نے شروع کر دی، یعنی شرک پھر دوبارہ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہوں نے جن لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم نے غلط کیا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے وہاں قوم میں، اور وہ 40 دن کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے انہیں تورات دی اور یہ واپس آئے ہیں وہ تورات لے کے، تو انہوں نے دیکھا کہ قوم تو بت پرستی میں پڑ گئی ہے، دوبارہ سے شرک میں آ گئی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، ان کے کرم کی وجہ سے، ان کے فضل کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو احساس دلایا، تو لوگوں کو احساس ہوا کہ ہم دوبارہ غلط کام میں پڑ گئے. اب انہوں نے توبہ کرنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو پھر بھی میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا تھا تاکہ تم شکر ادا کرو، لیکن پھر بھی تم نے شکر نہیں ادا کیا اور نہ شکری کی. اب یہ جو واقعہ تھا یہ کس وجہ سے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے کیوں کہا کہ وہ 40 دن کا اعتکاف کریں گے اور انہیں تورات ملے گی. یہ بھی ان بنی اسرائیل کی اپنی ضد کی وجہ سے تھا، اور ان کی احکامات مانگنے کی وجہ سے تھا. وہ بار بار کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ کوئی شریعت لے کے آئیں، کوئی احکامات لے کے آئیں، ہمیں بتائیں. تو وہ احکامات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہے تو انہوں نے کہا کہ تورات جو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں دی، وہ احکامات وہ احکامات انہوں نے کوہ طور پہ جا کے ان کو ملے تھے، اور وہ 40 دن کا انہوں نے اعتکاف کیا. اور ایون جسٹ ان 40 days یہ وہی قوم ہے جو بھی شرک چھوڑ کے آئی ہے، اور پھر یہاں دوبارہ سے شرک اسے اتنا زیادہ پسند آ رہا ہے کہ اتنا زیادہ کہ وہ پھر سے شرک میں پڑ گئے صرف جسٹ ود ان 40 days. بس یہ اٹس ٹو مچ. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار بنی اسرائیل کو یہ باتیں کہہ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 53 ہے سورہ بقرہ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور حق و باطل میں تمیز کا معیار بخشا تاکہ تم راہ راست پر آؤ، یعنی ہدایت پا جاؤ. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، حقیقت میں تو تم نے بچڑے کو معبود بنا کے اپنی جانوں پہ بہت ظلم کیا ہے. فتوبو، لہٰذا اب کیا کرو، اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے توبہ کرو. الی باریکم فاقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل کرو. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اب وہ حجت بھی تمام ہوگی. وہ ہر وقت حجت کرتے تھے کہ یہ کون سا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈسین کرتے تھے وہ کہتے تھے یہ کون سا اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پہلے لے کے آؤ. تو یہ تورات لے کے آئے. جب تورات لے کے واپس آئے تو پھر اب
اب وہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ جن لوگوں نے یہ شرک کا گناہ کیا تھا اور جن لوگوں نے نہیں کیا تھا، جنہوں نے نہیں کیا تھا وہ ان لوگوں کو قتل کرے جن لوگوں نے یہ شرک کا گناہ کیا تھا۔ اور ہوا کیا کہ جب وہ ان لوگوں کو قتل کرتے گئے تو اتنے لوگ قتل ہوئے، اتنے لوگ قتل ہوئے کہ تقریباً جو ہے وہ 70,000 آتا ہے کہ 70,000 کے قریب لوگ جو ہے قتل ہو گئے تھے۔ لیکن یہ وہ سارے لوگ نہیں تھے ابھی جنہوں نے شرک کیا تھا، ابھی تو اور بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت توبہ اتار دی، ان کے لیے حکم اتار دیا توبہ کا، اس لیے اس کے بعد جو لوگ تھے ان کی معافی جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اتنی بڑی سزا انہیں ملی تھی، پھر بھی ان کو عقل نہیں آئی۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم۔ اور اس طرح اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا ہے، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور اے موسیٰ، لن نؤمن لکا، اس وقت ہرگز ہم، وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب وہ سب کہہ رہے تھے، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے، لکا آپ کے اوپر، یعنی ہم تو آپ کے اوپر یقین ہی نہیں کر رہے۔ اب یہ بنی اسرائیل کا ایٹیٹیوڈ چیک کریں، اب انہوں نے ابھی اللہ کے حکم پہ 70,000 لوگ قتل کر دیے، اپنے بھی تھے ان میں، غیر بھی تھے، سب تھے، قتل کرنے پڑے کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ معافی تبھی ملے گی۔ 70,000 کے قریب قتل ہوئے تو فوراً تو اس وقت تک معافی کا حکم آ گیا، ابھی اور بھی تھے لیکن معافی مل گئی۔ اب ان کی ہٹ درمی دیکھیں، بنی اسرائیل کی اس کا ایٹیٹیوڈ چیک کریں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں ہم تو تمہاری یقین ہی نہیں کرتے، حتی نر اللہ جہرتاً فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، کہ ہم تمہارا بالکل یقین نہیں کریں گے۔ کس بات کا یقین نہیں کریں گے؟ کہ یہ جو تورات آپ لے کے آئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ نے آپ کو دی ہے، ہم اس بات کا کیوں یقین کریں؟ اب کیوں یہ بات کر رہے تھے وہ؟ جب انہوں نے احکامات دیکھے تورات کے، وہ تو انہیں مشکل لگے، جیسے اب ہمارے بھی احکامات ہیں نا، چوری کرو ہاتھ کاٹ دو، جان کے بدلے جان۔ تو وہ جب انہوں نے وہ احکامات دیکھے جو ان کے لیے آئے تھے، یعنی جیسے اب 2 نمازیں انہیں ملی تھیں، ہمارے لیے 5 ہیں، تو اس طرح ڈفرینٹ جو احکامات تھے، جیسے انہیں احکامات دیکھے انہوں نے کہا یہ تو بڑے مشکل ہیں بھائی، ہم سے نہیں یہ امپلیمنٹ ہو سکتے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں، خود ہی تو مانگیں اور اللہ کے حکم ہے کیسے کہیں۔ تو اب انہوں نے یہ بیچ میں سے ایک چیز نکالی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں یقین آ رہا کہ یہ احکامات جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ اور کیا کہہ رہے ہیں؟ حتی نر اللہ جہرا، جب تک کہ اللہ کو ہم خود اپنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اب ہوا کیا، یہ انہوں نے کب کہا کہ کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں؟ جب انہوں نے کہا نا کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 70 جو سردار تھے اپنے قبیلے کے، ان لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سب لوگوں نے ان کو چنا اور اپنی طرف سے ایک یعنی کہ کابینہ سی بنا دی کہ یہ جو ہمارا گروپ ہے یہ جا کے دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نہیں بھیجیں کہ نہیں۔ تو ان کو لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور انہوں نے آواز سنی اس بات کی کہ بھئی یہ اللہ کے کام ہے۔ جب انہیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے کام ہے، اب انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آواز ہے یا انہوں نے یہ حکم دیا ہے، جب تک کہ ہم اللہ کو دیکھ نہیں لیں گے کھلی آنکھوں سے۔ اتنی بڑی گستاخی۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، نتیجہ کیا ہوا کہ ایک صاعقہ، ایک بجلی نے، ایک کڑکے نے انہیں آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہ گئے کہ وہ لوگ کڑک کی آواز آئی اس گستاخی پہ، اور وہ سب جو ہیں وہ کچھ جگہوں پہ کہ بے ہوش ہو گئے اور زیادہ تر جگہوں پہ کہ وہ مر گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ مر گئے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اب یہ مر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے تو وہ تو ڈر گئے، انہوں نے کہا کہ مطلب یہ پہلے ہی یہ ساری قوم میری بات مان ہی نہیں رہی، پھر جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے چنے ہوئے لوگوں کو میں لے کے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کنفرم کرنے کے لیے کہ یہ تو اس کے احکام ہے اور وہ سب مر گئے، تو وہ میری بات کیسے مانیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی انہوں نے گستاخی کی تھی اس لیے ان کے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کو زندہ کیا،
बअसनाकुम मिन बादी मौतिकुम, उनकी मौत के बाद, और लअल्लकुम तशकुरून, ताकि वो शुक्रगुजार हो। लेकिन अब उन्होंने आगे क्या किया, फिर भी वो नाशुक्रे थे। ऐसे थे ये बनी इसराइल। वज़ललना अलैकुमुल गमामा वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। अब अल्लाह ताला बनी इसराइल को और बता रहे हैं, इससे आगे वाली भी बात आएगी, लेकिन ये उससे पहले की बात है कि जब वज़ललना अलैकुमुल गमामा, आपको बादल का साया अता किया, वअंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, और आपके ऊपर मन व सलवा उतारा। बादल का साया, ये क्या था कि ये जब निकले हैं वहाँ से अपने मिस्र में से, तो और इनका काम क्या था कि इन्होंने शाम जाना था। शाम क्यों जाना था? क्योंकि असल वतन इनका मुल्क शाम था। इन सब लोगों का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको वहाँ ही लेके जा रहे थे, मुल्क शाम में ही लेके जा रहे थे। अब मुल्क शाम लेके जाना है क्यों? क्योंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में ही रहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कि बिकते हुए, और डिटेल भी आएगी कि जब वो मिस्र चले गए, मिस्र के बादशाह बन गए, इंशाल्लाह सूरह यूसुफ में ये सारी डिटेल आएगी। तो जब वो मिस्र के बादशाह बन गए, तो वहाँ उन्होंने फिर अपने सारे भाइयों को और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को मिस्र बुला लिया। फिर वो सारे भाई और उनकी सारी औलाद और उनके कबीले गिरोह सब इधर ही पले बढ़े। अब ये एक्चुअली अपनी वो मुल्क में वापस जाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ के जो अपने रहने वाले लोग थे, उन्हीं में मिस्र का फ़िरौन और ये सब लोग जो बाद के फ़िरौन थे, उन्होंने फिर इनके ऊपर बहुत ज़ुल्म किए, बहुत ज़्यादा, और इनको गुलाम बना लिया। ये जो सारे ये जो 12 हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनकी जो सारी औलादें थी, जो सब मुसलमान थे, ये सब लोग जो है, ये उनके गुलाम बन के रह गए। और गुलाम भी इतनी बुरी तरह के, उनके कभी बेटे ज़िबा कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, हर सिर्फ गुलामी और कुछ भी नहीं। तो वो वहाँ से शाम निकलना चाहते थे, शाम के लिए। तो ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उन सबको वहाँ से लेके शाम की तरफ चले थे, और दरमियान में वो जो दरिया नील था वो फटा, और ये आगे सफ़र कर रहे हैं। अब ये सफ़र कर रहे हैं, ना कोई तिजारत है, ना कोई बिज़नेस है, ना कोई और चीज़ है, सिर्फ सफ़र है। सफ़र में इन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मूसा अपने रब से कहो कि ये क्या, हमें तो गर्मी लगती है, ये सहरा है, ये ऐसे है, तो हमें तो साया चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो इनके ऊपर एक बादल आ गया। उसकी बात आ रही है कि वो बादल अल्लाह ताला ने इनके ऊपर किया। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये इनाम भी तुम्हें दिया, कि तुम्हारे ऊपर बादल, दिन में सारा वक़्त उनके ऊपर बादल रहता था, ताकि उन्हें धूप ना लगे, और रात को तो ज़ाहिर है कि उसकी ज़रूरत नहीं थी। और फिर ये कि मनो सलवा दिया। मनोसलवा क्या है? यानी कि मनोसलवा जो है ना, यानी एक मुद्दत, इसमें सहरा में उन्हें चलते हुए एक मुद्दत गुज़र गई थी, तो कोई ग़िज़ा वहाँ पे थी नहीं उस तरह की दस्तयाब, तो अल्लाह ताला ने इनको गैब से मनोसलवा के शक्ल में बेहतरीन खुराक दी। मन से मुराद एक गोंद सी होती थी, और जो रात के वक़्त इर्द-गिर्द उनके सारी झाड़ियों पे और इर्द-गिर्द जो है ना सब जगह पे वो गिर जाती थी, और वो मीठी होती थी, और सुबह वो उसको इकट्ठा कर लेते थे। और फिर सलवा से मुराद जो है वो बटेरें सी थी, बटेरें टाइप एक परिंदा था जो इनके बनी इसराइल के करीब-करीब जहाँ पे रहते थे वहाँ इर्द-गिर्द जो है वो आ जाती थी इनके पास ही, उन्हें आराम से उनको ज़िबा कर लेते थे। तो अब इन्होंने अपनी इन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कुलू खाओ मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो कुछ पाकीज़ा तुम्हें खाने को दिया, ये सब कुछ मना और सलवा, ये खाओ। वमा ज़लमूना, और उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, वलकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, बल्कि खुद अपनी जानों पे ज़ुल्म करते रहे। अपनी जानों पे क्या ज़ुल्म किया? उस सारी चीज़ों की इंतहाई नाक़दरी की। सिर्फ़ हज़रत मूसा अलैहि सलाम ने उन्हें कह दिया था कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि ये तुम खाओ, लेकिन इसे ज़ख़ीरा नहीं करना, इकट्ठा नहीं करना। ज़रूरत भी नहीं थी इकट्ठा करने की, रोज़ उन्हें मन और सलवा मिल रहा था, मन भी और सलवा भी, रोज़ ही मिल रहा था। तो लेकिन कुछ लोग जो बीच में इस तरह के थे, वो फिर जो एक नेचर है, एटीट्यूड है, कि उन लोगों ने, और जब अगर ये बहुत कम लोग होते तो शायद, यानी कि इतने कम लोगों की वज़ह से अज़ाब नहीं आता। ये तादाद में बढ़ते चले गए, एक को देख के दूसरा, दूसरे को देख के तीसरा। उन्होंने मन भी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, सलवा भी। हालाँकि सुबह जब उन्होंने वो जो एक दिन पूरा गुज़रा, तो वो मन के अंदर भी
وہ بھی خراب ہو گیا، اسمیل ہو گئی، اور جو بٹیر کا گوشت انہوں نے رکھا ہوا تھا وہ بھی سارا بدبودار اور خراب ہو گیا. تو اپنی جانوں پہ خود ہی ظلم کیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پھر من و سلوہ جو ہے وہ ان کا ڈسکنیکٹ کر دیا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے کہا تھا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، اور بستی کے دروازوں میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا. سجدن وقولو، اور کہنا حتتن، یعنی کہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں. نغفر لکم خطایاکم، اس طرح ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے. اب یہاں پہ اس کی صحرا میں رہتے ہوئے انہیں بہت مدت ہو گئی، اور بنی اسرائیل جو تھے منو سلوا سے اکتا گئے. تب انہوں نے مطالبہ کیا، یہ اگلی آیت میں یہ مطالبہ آ رہا ہے کہ ہم نے ایک ہی قسم کے کھانے سے تو اب ہم تنگ آ گئے، ہمیں تو زمین کی ترکاریاں وغیرہ چاہیے اور یہ سب کچھ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ سامنے شہر ہے بیت المقدس، اس میں چلے جاؤ. اور جب اس میں چلے جاؤ گے تو لیکن یہ اب ٹھیک ہے تم صحرا سے نکل گئے، تو وہ بھی شام میں تھا بیت المقدس. تو یہاں اس میں جب داخل ہونا اس کے دروازے سے، تو ایک تو سجدہ کرتے ہوئے جھکے، یعنی جھکے سروں کے ساتھ، یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اور ساتھ یہ بھی کہنا وقولو حطاتن، کہ ہم تو آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں یا اللہ، یہ کہتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم تمہاری ساری خطائیں معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب بھی دیں گے، بلکہ اور بھی زیادہ ثواب ملے گا تمہیں. وَبَدَّلَ الَّذِينَ، مگر یہ کیا ہوا کہ انہوں نے بدل دیا، ظالموا قولاً غیر الذی، ان ظالموں نے بدل دیا قولاً اس بات کو، غیر الذی کسی اور بات سے، قیل لہم، اور وہ کہنے لگے فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اور ایک اور بات بنا لی، نتیجہ یہ کہ وہ جو نافرمانیاں کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. انہیں کہا تھا حتتن کہتے ہوئے جانا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بالکل الٹ ساری باتیں کی. کہا تھا سر جھکائے ہوئے جانا، یہ اکڑتے ہوئے اور وہاں پہ گئے. اور کہا تھا کہ اس طرح سے مطلب جھکے سر کے ساتھ اور اندر داخل ہونا. تو انہوں نے اپنی پشت کی طرف سے، سرین کی طرف سے گھسڑتے ہوئے اپنی ہر اللہ تعالیٰ کے حکم کی الٹ چیز جان بوجھ کے کرتے ہوئے گئے. اور پھر کہا تھا حتتن نغفر لکم، یہ کہتے ہوئے جانا کہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں. حتتن، تو انہوں نے اس بات کا مذاق اڑانے کے لیے ہنتتن ہنتتن ہنتا، جو جسے گندم جو ہوتی ہے گندم کا بیج، وہ کہہ کے کہ بھئی اللہ تعالیٰ، یعنی دیکھیں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ہر بات کا الٹ کر رہے ہیں. یہ ہے بنی اسرائیل، اور انہوں نے اس طرح بات کو بدل دی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. اور پھر وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا. اب وہ یہ لوگ جب اسی صحرا میں تھے، ابھی چل رہے تھے، تو اب انہیں پیاس لگی، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ پانی چاہیے، ہر قبیلے کا علیحدہ چاہیے، تو پانی مانگا. تو اس وقت کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو. فَانْفَجَرَتْ، تو اس میں سے پھوٹ پڑے، من حسنتا عشرت عینا، 12 چشمے اس میں سے پھوٹ پڑے. قد علم کل اناس مشربہم، اور ہر ایک قبیلے نے اپنی پانی لینے کی جگہ معلوم کر لی. کلو، ہم نے کہا لقد رزق کھاؤ، وشربو، اور پیو، رزق اللہ، اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض المفسدین، اور فساد، زمین میں فساد مچاتے مت پھرنا. اب کیا ہوا کہ اب حضرت ابن عباس سے بھی یہ روایت ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پتھر کے اوپر جو لاٹھی ماری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا. یہ دیکھیں، یہ قرآن بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس پتھر کے اوپر لاٹھی ماری. جب لاٹھی ماری تو وہاں سے 12 چشمے نکلے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی بات مانی کہ 12 قبیلوں کے لیے چشمہ بھی علیحدہ علیحدہ، کہ بھئی وہ آپس میں ہی لڑیں گے ورنہ. تو یہ بھی کر دیا. اور یہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، یہ پتھر جو ہے نا چوکور اور ہلکا تھا، اور حضرت موسیٰ نے یہ پتھر اٹھا کے اپنے تھیلے میں ہی رکھ لیا تھا، اور جہاں پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو اس پہ لاٹھی مارتے تھے اور وہ 12 چشمے نکل آتے تھے. اور اس کے بعد پھر، اور جب سب لوگ سیراب ہو جاتے تھے، پانی کی ضرورت ختم ہو جاتی تھی، اٹھا کے پھر تھیلے میں رکھ لیتے تھے. اور روزانہ تقریباً 6 لاکھ لوگ اس سے سیراب ہوتے تھے، 6 لاکھ لوگ.
اتنے لاکھوں لوگ یہ لے کے شام کی طرف جا رہے تھے. وَإِذْ قُلْتُمْ یا موسیٰ، اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ، لن نصبرا، کہ ہم تو صبر نہیں کر سکتے، اللہ طعام واحد، ایک کھانے کے اوپر، فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وکسائها وفومها وعدسها وبصلها، کہ اے موسیٰ ہم اب صبر نہیں کر سکتے ایک کھانے پہ، تو فدع لنا، دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ ہمارے لیے نکالے اس زمین سے ترکاریاں، اس میں ککڑی، اس میں گندم، دالیں اور پیاز. قالا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو غذا بہتر تھی کیا تم اس کو ایسی چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو جو گھٹیا درجے کی ہیں. اہبطوا مصرا، ایک شہر میں جا اترو، فإن لکم ما سألتم، تو جو چیزیں تم کہہ رہے ہو وہ تمہیں مل جائیں گی. وہی جو جس شہر کا پیچھے ذکر آیا وہ زیادہ تر جگہوں پہ آتا ہے کہ وہ بیت المقدس ہے شام کا، اور انہوں نے کہا کہ اس شہر میں جاؤ اور تم جو کچھ مانگ رہے ہو تمہیں مل جائے گا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور یہودیوں پر اس وقت ذلت اور بے کسی کا ٹھپا لگا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اس سے پہلے یہ سب باتیں ہو چکی تھیں جو اب آگے بھی آئیں گی کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا گستاخیاں، کیسی کیسی حرکتیں کی. استغفر اللہ. وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. ذالک بانہم، کس وجہ سے، کیونکہ انہوں نے وہ کس طرح سے اس شہر میں داخل ہوئے تھے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا داخل ہو، اور کیسے ہوئے تھے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق. اذان شروع ہو گئی ہے. اذان کا شروع ہوگی. اچھا چلیں چلیں ٹھیک ہے، 2 منٹ کے لیے اذان کا ویٹ کرتے ہیں پھر آگے شروع کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 61 ہم پڑھ رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 61 ہے ہماری جو ختم ہو رہی ہے. اور ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. ہاں جی، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ نماز نہیں پڑھنی ہے؟ ویسے ہی سن رہی ہوں. اچھا کوئی بات نہیں ہے، ویسے بھی سن سکتے ہو، اور اگر آپ چاہو تو اپنے فون پر موبائل پہ بھی قرآن کھول سکتے ہو. اگر اگر آپ کے پاس ٹائم ہو، آپ بیٹھے ہو، سب سے بیسٹ ہے قرآن اپنا کھولو. لیکن اگر نہیں پڑھنی نماز تو سننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھنا نہیں ہوتا قرآن بس. تو آپ اپنا موبائل میں بھی اوپن کر سکتے ہو اس کو، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی سن سکتے ہو.
ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کر دیتے تھے، یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ بے حد زیادتیاں کرتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ نے یہ جو ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، یہ مسکنہ یہ کیا تھا؟ ایک ذلت اور بے کسی کا جو ٹھپا ان پر لگایا تھا، وہ کیوں لگایا تھا؟ اللہ کا غضب جو لے کے لوٹے تھے، اللہ کی ہر بات کی نفی کی، الٹ کیا تو، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سب باتوں پہ بھی ان کے اوپر یہ ذلت اور بے کسی کا جو ٹھپا لگایا تھا، وہ اس وجہ مسکینی کا اور بے کسی کا وہ اس پہ لگا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان پر لگا دیا ہے، یعنی اور آگے قرآن میں آتا بھی ہے کہ جب یہ اس وقت تک ہے جب تک کہ لوگ ان کی مدد نہیں کر رہے، اگر لوگ ان کی مدد نہ کریں تو وہ کبھی بھی ان کو وہ سروائیو نہیں کر سکتے، اور آپ ہمیں پتہ ہے کہ کون ان کی مدد کر رہا ہے اور کون کون کر رہا ہے۔ تو یہ سب اس لیے کس لیے ہوا؟ کیونکہ وہ بے حد زیادتی کرتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ کتنی پیغمبر انہوں نے قتل کیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی وہ کیا کہتے ہیں، اور قتل کرنے ہی کے لیے ہی گئے تھے۔ اور بنی اسرائیل میں جتنے زیادہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اوپر اٹھا لی تھی، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے قتل کر دیا تھا، جو ایک شخص ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بن گیا تھا۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ بنی اسرائیل میں انہوں نے بہت پیغمبر اپنے جو ہیں وہ قتل کیے۔ استغفر اللہ، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، حق تو یہ کہ یہ جو لوگ بھی خواہ مسلمان ہو یا یہودی، والنصارى یا نصرانی، والصابئین یا پھر صابی، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور عمل کریں نیک، فلہم اجر من ربہم، تو اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں پہ پہلی بات ہادو، اللہ تعالیٰ نے یہودی جو ان کو بولا ہے، تو یہود جو ہے نا، یہ ورڈ آیا ہے توبہ کے معنی میں، اور انہوں نے کیونکہ بار بار بیچ میں توبہ کی تھی تو اس لیے ان کا مشہور نام یہود ہے۔ اور ایک اور بات بھی آتی ہے کہ بھئی جماعت کو یہود کہتے ہیں اور ایک شخص کو یہودی کہتے ہیں، ان میں سے ایک جو، اور یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کی طرف یہودا ان کا نام تھا، ان کی طرف بھی ان کو منسوب کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ان سب کو یہودی جو ہے کہتے ہیں، اور پھر آخر کا ان کا یہ لقب بھی پڑ گیا ہادو، اسی لیے قرآن نے بھی ان کو یہودی کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ، حق بات کیا ہے کہ جو لوگ مسلمان ہوں، یہودی، نصرانی یا صابی، اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے، کیونکہ آخر کار کیا ہوگا، یہ یہودی، نصرانی، صابی جو ہیں، صابی ہیں، صابئین جو ہیں ستارہ پرست، اور لوگ جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے یا سورج کی جیسے، تو ان کو صحابی کہا ہے کہ تو اگر یہ آخرت کے دن پر ایمان لے آتے ہیں اور اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو بھی کہا ہے ساتھ کہ ٹھیک ہے کہ وہ مسلمان بے شک ہوں، تو وہ ہوں یہودی اور نصارہ ہوں، اگر وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنے اجر کے مستحق ہوں گے، اگر وہ نیک عمل بھی کر رہے ہیں اور اللہ پہ ایمان بھی لے آئے ہیں۔ دیکھیں خالی ایمان نہیں ہے، پہلے بھی میں نے آپ سے بتایا، پہلے بھی پورا قرآن آپ کو ہر جگہ ایسے ہی ملے گا، ایمان، اللہ کے پر ایمان، اور اس کے ساتھ عمل صالح ہوں گے تو پھر ان کو اجر ملے گا، اور پھر کوئی خوف نہیں ہے ان کو اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جہنم ان کے لیے نہیں ہوگی، جنت ہوگی، تو انہیں کس بات کا خوف ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اب پھر بنی اسرائیل کو ایک اور بات یاد کرائی جا رہی ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ چیک کریں۔ اب بنی اسرائیل کے پاس تو رات آ گئی، وہ لوگ سارے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ کنفرمیشن کے لیے گئے ہوئے تھے کہ یہ تو رات اللہ نے دی ہے کہ نہیں، وہ وہاں سے کوہ طور سے اترے، واپس آئے، پتہ چل گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا، ایک یعنی بنی اسرائیل کے جو اب مسئلہ پرابلم کیا تھی ان احکامات کے ساتھ کہ بڑے سخت ہیں، اس سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے تھے ہر وقت کہ بھی کیسے ان احکامات سے بچیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کسی طرح کہ تورات پہ عمل کرنا ضروری ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں خود نہیں کہہ رہے، یہ دیکھیں کتنی گستاخی ہے، تو پھر ہم جو ہے نا ہم ادروائز ہم نہیں مانیں گے۔ اسی لیے پھر وہ ان 70 آدمیوں کو لے کے گئے اور وہ اس طرح یہ سب کچھ ہوا۔ جب واپس بھی آ گئے
تو انہوں نے واپس آ کے ان لوگوں نے کیا کیا، ایسے خبیث ہیں، جب یہ واپس لوٹے تھے انہوں نے اپنی قوم کے سامنے تصدیق کی، بے شک یہ کہا کہ ہاں یہ اللہ نے یہ تورات بھیجی ہے اور عمل پہ حکم بھی دیا ہے تورات پر عمل کا، لیکن ایک کیا کیا، ایک بات اپنی کی طرف سے بڑھا دی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے اتنا عمل کر لینا، جو نہ ہو سکے وہ ہم معاف کر دیں گے، مگر عمل نہیں نہ ہو رہا تھا، بہانہ چیک کریں، اور پھر خود ہی یہ بات بڑھا دی، یعنی اب جہاں بھی تورات کے حکم میں انہیں مشکل نظر آتی وہ یہی بہانہ کرتے کہ بھئی یہ حکم تو اس چھوٹ میں داخل ہے، اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور ان کے سروں پہ بلند کر دیا، جب ان کی شیطانیت، ان کی یہ جو ساری شرارتیں تھیں یہ اس طرح بڑھ گئیں کہ اب تورات کے کام کو تسلیم کرو، وہ اذ اخذنا میثاقکم، اور جب تم سے عہد لیا تھا، ورفعنا فوقکم الطور، اور طور تمہارے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا، دیکھیں کیسا ہولناک وہ نظارہ ہوگا کہ پورا کوہ طور اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر کر دیا، خذو پکڑ لو، ما آتیناکم بقوت، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے، جو میں نے اتارا ہے اس کو اچھے قوت سے پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اس سب کے باوجود تم دوبارہ راہ راست سے پھر گئے، اس وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا اللہ ہم مانتے ہیں، اور اس کے بعد اور جیسے ہی وہ کوہ طور اللہ تعالیٰ نے سائڈ پہ رکھا، واپس جو اب سر پہ ایک تلوار ہو تو ہر بندہ کہتا ہے اچھا ہاں ٹھیک ہے آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، بس ٹھیک ہے اب کے لیے معافی دے دیں، وہی والی بات ہے، اب کے لیے معافی کے بعد کیا ہوا، اب تو اس کی آتی ہی نہیں ہے، تو اس نے یہی کیا کہ اس کے بعد پھر ان سب نے وہی سب شروع کر دیا، بلکہ آگے بھی آیت میں آتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا تھا کہ انہیں کہو کہ ہاں ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے، سمینا و اطعنا، تو انہوں نے کیا کہا سمینا و عصینا، کہ ہم نے سن لیا ہم تو نہیں مانیں گے، اس طرح اس طرح کے تھے یہ بنی اسرائیل، فلو ثم تولیتم، پھر وہ دوبارہ پھر گئے من بعد ذلک، اس سے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، چنانچہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت تم پہ نہ ہوتی تو تم ضرور سخت نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتے، اللہ تعالیٰ سارے کے سارے ہی ختم کر دیتے، کتنی رحمت تھی پھر بھی اللہ کی کہ پھر بھی تمہاری توبہ بھی قبول کی اور چلتا بھی جا رہا ہے سسٹم، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ، اور تم اپنے ان لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جنہوں نے کیا کیا تھا کہ تم میں سے فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، کہ کیا کیا تھا، جو سینیچر سب ہفتے کے معاملے میں حد سے گزر گئے تھے، سب کا مطلب ہوتا ہے ہفتہ، تو اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم تو دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، سینیچر جو ہے یہ عربی اور عبرانی زبان میں ایکچولی ہیبرو جو ہے اس میں اس کو سبت کہتے ہیں، جو سیٹرڈے کا دن ہوتا ہے ہفتے کا، تو یہودیوں کے لیے یہ مقدس دن جو ہے وہ قرار دیا گیا تھا، جیسے کہ کرسچنز کے لیے سنڈے ہے اور مسلمز کے لیے فرائیڈے ہے، یہ جمعے کا دن، اور ان کے لیے جو ہے وہ سیٹرڈے تھا، اور ابھی بھی ہے، یہ اپنی ساری چیزیں جو ہے نا وہ جو عبادت وغیرہ کا جو دن ہے وہ ان کا سیٹرڈے، اس میں ان کے لیے ایکچولی جو اکنامک ساری چیزیں تھی وہ منع تھی، یعنی کوئی تجارت نہیں کر سکتے اور اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی، صرف یعنی کہ آپ عبادت کرو یا، لیکن تجارت وغیرہ جو ہے نا وہ نہیں کرنا، لیکن کیا کیا جن یہودیوں کو یہاں ذکر ہے وہ تقریباً یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے، یہ کسی نہ سمندر کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے، تو ہفتے کے دن کیا ہوتا تھا، مچھلیاں پکڑنا تو ان کے لیے جائز ہی نہیں تھا، مگر شروع میں انہوں نے تو کچھ ہیلے بہانے کیے اور مطلب کو بہانے بھونے کر کے کسی نہ کسی طرح کچھ لوگوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کر لی اور پھر کیا کیا، کھلم کھلا ہی مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، کچھ لوگوں نے انہیں منع بھی کیا اور کچھ لوگوں نے اس طرح کے ہیلے، پوری قوم نے اس طرح کر لیے کہ وہ کیونکہ ہفتے والے دن نا ایکچولی مچھلیاں بھی بہت اوپر آتی تھی، امتحان تھا، تو انہوں نے کیا کرتے تھے، یا تو فرائیڈے کی رات کو ہی بہت سارے کانٹے وغیرہ لگا دیتے تھے اور ہفتے کو، لیکن ان کا وہ ہفتے میں جب مچھلیاں آتی تھیں اس میں کانٹوں میں پھنس جاتی تھیں اور اگلے دن وہ سنڈے والے دن ان کانٹوں کو نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھا مطلب ہم نے ہفتے کو تو نہیں کیا کچھ، مطلب بہانہ بنایا نا، اصل میں تو سیٹرڈے کو ہی پکڑے گئی ہیں وہ ساری فش، اور پھر اس کے بعد کیا کیا
ایک بہانا انہوں نے ایک اس طرح کرتے تھے، اور کچھ لوگوں نے یہ کیا کہ سمندر میں گڑھے سے کھود دیتے تھے. وہ جب پانی چڑھتا تھا اور فش وغیرہ آتی تھی تو وہ پانی جب واپس جاتا تھا تو فش جو تھی وہ گڑھوں میں رہ جاتی تھی، پانی کے ساتھ واپس نہیں جا پاتی تھی. تو اگلے دن سنڈے کو آ کے ان گڑھوں میں کیونکہ پانی بھی ہوتا تھا اور فش بھی ہوتی تھی تو وہ فش اس میں سے نکال لیتے تھے. اب یہ بھی بہانہ ہی تھا ہیلا، جب ایک سیٹرڈے کا دن منع کیا، باقی دنوں میں تو کیا پکڑ سکتے ہو. تو لیکن نہیں، ان دنوں میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اب بتدریج سارے اقدامات آتے ہیں نا. تو ان کے لیے اس طرح کا احکام آیا ہے تو انہوں نے کیا کیا، فَأَجَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم تو دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ، استغفر اللہ. پھر ہم نے اس واقعے کو اس زمانے کے اور اس کے بعد کے لوگوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا. یہ واقعہ کیوں ہے قرآن میں؟ اس لیے تاکہ ہم ڈریں، عبرت پکڑیں، نصیحت اس بات سے لیں کہ کیا ہوا کھلم کھلا جب مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی تو کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا، وہ باز ہی نہیں آئے. پھر آخر کا اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب لے کے ان کی صورتیں مسخ کر دی، انہیں بندر بنا دیا. اور وہ 3 دن تک جو ہے یہ بندر بنے رہے، اور اس کے بعد وہ بندر جو ہے وہ سب کے سب ختم ہو گئے، سب کے سب. یہ وہ بندر نہیں ہے جو آج کل کے بندر ہیں، یہ وہ بندر نہیں ہے جو وہ تھے. وہ جس کے اوپر عذاب آیا تھا وہ سب کے سب جو ہے ختم ہو گئے تھے. تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اب یہاں سے جو سورہ بقرہ جس نام کے اوپر ہے، بقرہ گائے، اور اس واقعے کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اور وہ وقت یاد کرو، اور پھر یہاں بنی اسرائیل پر ایک احسان اللہ تعالیٰ اس واقعے کے تھرو بھی بتا رہے ہیں. وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. قولوا، تو کہنے لگے، اتتخذون حضوا، آپ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. قال اعوذ باللہ، تو حضرت موسیٰ نے کہا میں اللہ سے اس بات کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، کہ میں نادانوں میں، جاہلوں میں شامل ہو جاؤں. یعنی جو مذاق میں بھی جھوٹ بولے، میں تو مذاق میں بھی نہیں کبھی جھوٹ بولتا، تو میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں گا ایسی بات کے لیے. اب ہوا کیا تھا کہ اس کے یہ جو اس کی تفصیل آتی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کے وہ بہت مالدار تھا. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ وہ بہت مالدار تھا، اور اس کا ایک بھتیجا تھا اور ایک بیٹی تھی اس کی. بھائی اس کا تھا نہیں. اب تو اس کا جو جو زیادہ تر تفسیروں میں جو کتابوں میں یہ آتا ہے کہ اس نے وہ جو بھتیجا تھا وہ چاہتا تھا. اب اس نے اپنے چچا سے اس کی بیٹی کے لیے رشتے کے لیے مانگا، اور انہوں نے رشتہ نہیں دیا چچا نے. اب چچا نے رشتہ نہیں دیا، اور اس نے یہ پلان کیا کہ کسی طرح میں یہ کر لوں. اس نے یہ چیز کا پلان کیا کہ میں اب چچا نے نکاح سے انکار کر دیا. اب وہ اسے بہت غصہ آ گیا. اس نے پلان کیا کہ میں چچا کو قتل بھی کر دیتا ہوں، اور اس سے اس کا مال بھی مجھے مل جائے گا. اس کی بیٹی سے پھر ظاہر نکاح بھی میں کر لوں گا، اور اس کی دیت بھی کھا جاؤں گا. اس وقت یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا تھا کہ اگر کوئی کسی کو قتل کر دیتا تھا تو اس کو جواب میں دیت دینی پڑتی تھی. تو یا تو وہ مطلب اسی جان کو ختم کرو اسی شخص کو، نہیں تو وہ یہ ابھی بھی ہمارے شریعت میں یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی، کہ یا پھر ایک وہ جو ورثاء ہوتے ہیں وہ کچھ رقم جو ہے وہ مانگ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس جان کو ختم نہ کرو اس شخص کو، اور اتنی رقم اگر ہمیں دے دی جائے تو ٹھیک ہے. تو دیت اس کو کہا جاتا ہے. تو اس نے سوچا کہ میں ایسا کچھ پلان کرتا ہوں کہ چچا کو مار دیتا ہوں، اس کا مال بھی لے لوں گا، اس کی بیٹی سے نکاح بھی کر لوں گا، اور اس کی دیت بھی کھا جاؤں گا. کتنے فائدے ہو گئے. چچا کے پاس آیا، اس کو رات کو کہیں لے گیا. اب ہوتا یہ تھا کہ دیت تو اسے تب ملتی نا جب یہ ثابت ہو جاتا کہ یہ کسی اور نے مارا ہے. تو یہ 2 قبیلے تھے، تو اس نے دوسرے قبیلے کے پاس لے جا کے انہیں وہاں قتل کر کے، اور وہاں اس کی لاش جو ہے اپنے چچا کی وہاں رکھ دی. اور صبح جو ہے وہ اس نے جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ وہاں پہ لاش پڑی ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اوہو یہ تو قتل ہو گیا. تو اس نے بھی رونا پیٹنا ڈال دیا، اور کہ بھئی میرے چچا کو قتل کر دیا ہے، اس کی دیت ادا کرو، یہ تم لوگوں نے مارا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم لوگوں نے نہیں مارا. ظاہر انہوں نے تو نہیں مارا تھا. تو اس لیے اب یہ قاتل کا پتہ چل نہیں رہا تھا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ سب لوگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جی قاتل کا پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ اب قاتل کوئی ایویڈنس ہی نہیں تھا، کیسے بولیں، پتہ ہی نہیں چل رہا. دوسرے قبیلے والوں کو یہ قبیلہ پورا مل کے کہہ رہا ہے کہ دیت دو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں دیں، ہم نے مارا ہی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں نہیں آپ کے پاس ہی اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، آپ کو دو.
यहाँ पर सब लोग दोनों कबीलों के जो हैं वो हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास गए, क्योंकि वो लोग इसलिए कि भाई हम तो बेकसूर हैं, और इन लोगों ने कहा कि भाई वो कसूरवार है, मान ही नहीं रहे, तो ये बताएं कि ये किसने इसको कत्ल किया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उनको क्या इरशाद किया है कि एक एक बैल या गाय जो थी वो ज़िबा करो, और उसके गोश्त का एक टुकड़ा जो है वो मकतूल के जो जिसका कत्ल हो गया है उसके जिस्म पे लगाओ, तो उस फिर यानी कि पता चल जाएगा। अब जब इन्होंने ये बात बताई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो आप देखें मूसा अलैहिस्सलाम ने तो उन्हें कहा है कि ऐसे करना है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की जो सारी बात है वो किस तरह से उस मूसा अलैहिस्सलाम की बात को वो मान ही नहीं रहे, बल्कि क्योंकि उनकी पहले से आदत ही ये पड़ी हुई है कि हमने बातों को नहीं मानना, तो किस तरह घुमा रहे हैं फिरा रहे हैं बातों को, और एक बकरा जो वो गाय है उसके बारे में इतनी हुज्जतें निकाल रहे हैं और बार बार सवाल कर रहे हैं, और किस तरह अल्लाह ताला जो है ना इस मामले को फिर आगे लेके चलते हैं। और क्यों पहली बात तो ये हम ये इस कि आखिर कहा क्यों अल्लाह ताला ने कि तुम गाय ज़िबा करो, क्यों कहा? इसलिए कि देखें जो सामरी ने क्या बनाया था, बछड़े का बुत, ठीक है, गाय इनके दिलों में बसी हुई थी। अगर हम ये सोचें अजीब बात लगती है, लेकिन आप खुद देखें हमारे साथ ही है हमारा हमसाया इंडिया, ठीक है, और गाय उनके दिलों में बसी हुई है, बुत परस्ती उनके अंदर है, और साथ गाय भी कितनी उनके दिलों में बसी हुई है। तो यही चीज ये पता नहीं कितने 100 सालों से ये सब कुछ चल रहा है, कैसे और ये कोई ना कोई ऐसा तबका बीच में रह जाता है जो उसी उसी को फॉलो करी जाता है, उसी चीज को फॉलो करी ही जाता है। ये नहीं हम कह सकते कि ये बनी इसराइल में से हैं या नहीं है, कौन सी नस्ल में से हैं, कैसे हैं, अल्लाह ही जानता है, वल्लाहु आलम। लेकिन ये बात कि भाई कैसे गाय इनके दिलों में बसी हुई है, तो वो गाय इनके दिलों में बसी हुई थी, उस गाय को निकालने के लिए देखिए गाय को ही कत्ल करने का हुक्म दिया कि उसको कत्ल करके गाय को ज़िबा करके उसका एक हिस्सा जो है वो लगाया जाए। अब एक बात और कि भाई अल्लाह ताला डायरेक्ट ही बता देते हजरत मूसा अलैहि सलाम के भाई ये शख्स जो है ना ये कातिल है। अब देखिए वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हर बात पे हुज्जत कर रहे हैं, हर बात, ये भी नहीं आपने कहा, ये भी नहीं सही कहा, ये नहीं नहीं हम तो रात का ये हुक्म नहीं मान रहे, ये नहीं मान रहे, मतलब इतनी हुज्जतें। ये तो आप पता नहीं कोई तो रात है भी कि नहीं, पता नहीं अल्लाह ताला से आपने बात की भी है कि नहीं, इस तरह। हालांकि उन्हें पता है, उन्होंने इतने मोजज़े देखे, आगे जिक्र आएगा कि जब वो मिस्र में थे तो कितने मोजज़े अल्लाह ताला ने उन्हें दिखाए हैं, मिस्र से निकलने से पहले और फिर निकलते हुए, इतने मोजज़े देखने के बाद, फिर उस सहरा में इतने मोजज़े देखने के बाद, फिर भी उनका एटीट्यूड क्या है, उनका ये एटीट्यूड है हर वक्त कि भाई किसी भी वक्त वो शिर्क में मुब्तला हो सकते हैं, जैसे वो 40 डेज में ही इस तरह शिर्क में मुब्तला हो गए थे। तो अल्लाह ताला से अगर वो ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कह देते कि भाई ये शख्स है, तो वो फिर कोई ना कोई बहाना निकाल लेते, कोई ना कोई हुज्जत निकालते कि ये शख्स है कि नहीं, ये शख्स है कि नहीं। जब इस तरीके से ये एक ऐसा यानी तरीका था कि इस तरीके से जब उस शख्स ने जो जिंदा होके और बताया कि ये कातिल है, तो वो उनको मानना ही पड़ा। अब उनके पास एतराज की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो इसलिए तो ये पूरा वाक़या जो है ये यहाँ पर जो इसमें आ रहा है। जो कि सूरह बकरा जो है ही इसकी वजह से, तो इसलिए अ, वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा क़ालू अतत्तख़िज़ूना हुज़ुवा। तो जब मूसा ने अपनी कौम से कहा अल्लाह तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम एक गाय को ज़िबा करो, तो ये उनके लिए इतनी अनएक्सपेक्टेड बात थी, गाय को ज़िबा करो, उससे कातिल का कैसे पता चलेगा? तो कहने लगे कि आप हमारा मज़ाक उड़ा रहे हैं। मूसा ने कहा क़ाला अऊज़ु बिल्लाहि, मैं तो अल्लाह की पनाह माँगता हूँ, अन अकूना मिनल जाहिलीन, कि मैं जाहिलों में से हो जाऊँ। क़ाला उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया, तो उन्होंने कहा आप हमारी खातिर अपने रब से ये पूछिए, दरख्वास्त कीजिए कि हमें बताएं, युबय्यिन लना, खुला खुला, कि वो कैसी हो गाय। अब एक सिंपल अल्लाह ताला ने कहा था गाय ज़िबा कर लो, गाय पकड़ते ज़िबा करते नहीं। उन फिर हज़रत मूसा अलैहि सलाम के पास गए, अल्लाह ताला से पूछे कैसी गाय, क़ाला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्र। अब अल्लाह ताला की तरफ से कंडीशन लग गई कि
انہوں نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی گائے ہو کہ نہ ہی فارزن ولا بکر، نہ بوڑھی ہو نہ ہی بالکل بچی، یعنی بچڑا بھی نہیں اور بوڑھا بھی نہیں، اوان بین ذالک، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہو، فافعلوا ما تؤمرون، بس اب جو تمہیں حکم دیا اس پہ عمل کرو، یعنی کہ ایسی گائے لو اور بس ذبح کر لو۔ قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما لونها، اب کیا کہہ رہے ہیں آگے سے، آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے، ہمیں صاف صاف بتائے اس کا رنگ کیسا ہو۔ قال انه یقول انها بقرۃ صفراء، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے، فاقع لونها تسر الناظرین، جو دیکھ رہے ہیں ان کا دل خوش ہو جائے اس کا رنگ دیکھ کے۔ اب دیکھیں انہوں نے خود یہ کنڈیشن مانگی ہے کہ اب رنگ بتا دیں ہمیں، تو رنگ جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تیز زرد رنگ کی گائے، اور یہ آسان بات نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسی ہی گائے ہو تیز زرد رنگ کی، ساری کی ساری گائے زرد رنگ کی ہو، اس پہ کوئی اور دھبا نہ ہو۔ قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب انہوں نے پھر کیا کہا ہے کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے یہ درخواست کیجئے، میں پوچھے ریکویسٹ کیجئے، ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ کیسے گئے ہو، ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ہی ڈال دیا ہے، وَإِنَّا إِن شَاء اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے، پھر ہمیں ہدایت مل جائے گی جب آپ ڈیٹیل میں ہمیں بتا دیں گے۔ اب انہوں نے کہا نا انشاءاللہ، تو اس کی وجہ سے ہی آتا ہے کہ پھر تفسیر میں کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب انشاءاللہ انہوں نے بولا ہے تو پھر انہیں فائنل اللہ تعالیٰ نے اور بھی ڈیٹیل میں چیزیں بتا دی تاکہ یہ اس طرح کے گائے لے آئیں، حالانکہ کب سے کہہ رہے تھے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کے زمین میں ہل بھی نہ چلاتی ہو، نہ ہی کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمتن، پوری طرح سالم ہو، لا شیاۃ فیہا، اور اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، تو انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کے آئے ہیں۔ فذبحوها، پھر اس کے بعد انہوں نے وہ گائے جو ہے وہ ڈھونڈی، اور اس وہ جو گائے جن کی تھی اس شخص نے، ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اس کی کھال میں جتنے دینار بھر سکتے تھے اتنے کے برابر وہ دی گائے، اور ایک جگہ آتا ہے اس سے 2 گنا وزن کا سونا لے کے گائے دی وغیرہ۔ اگر وہ یہ سب نہ اتنی حجت کرتے، بار بار بس گائے ایک لیتے ذبح کر لیتے، کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ اس طرح فضول میں سوال کر کر کے اپنے اوپر کنڈیشنز انہوں نے خود لگا لی، اور اللہ تعالیٰ آگے مسلمانوں کو بھی کہہ رہے ہیں، آگے آیات میں آئے گا ابھی کہ آپ ایسے نہ کریں کہ فضول سوال کر کر کے اپنے اوپر ڈفرینٹ کنڈیشنز نہ لگا لیں۔ تو اور وما قادو یفعلون، انہوں نے ذبح کیا جبکہ لگتا یہی تھا کہ وہ نہیں کریں گے، یہ کام کر نہیں پائیں گے، یہ کام کریں گے ہی نہیں، یعنی شروع سے گائے ذبح کرنے کا حکم مل رہا ہے، کوئی خاص قسم کی گائے بھی نہیں بتائی، کوئی بھی ذبح کرتے حکم پورا ہوتا، لیکن خام خواہ کی ہے جو انہوں نے فرمائشیں کی اور شرطیں لگائیں، اور وہ ایسی پھر گائے تلاش کرنی بھی مشکل ہو گئی جو ان شرطوں کے اوپر ہوتی، وہ پوری طرح پھر ڈھونڈی، تو پھر سادگی سے اس پہ عمل کر لیتے، سب صحیح تھا، یعنی کہ وہ اس طرح کے بہانے کر رہے تھے کہ لگ رہا تھا کہ یہ نہیں کریں گے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے، یعنی وہی راز کہ بھئی اصل میں کس نے قتل کیا تھا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، چنانچہ ہم نے کہا اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اور اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اب ایک اس زمانے میں بھی یہ بات کی بحث بھی بہت زیادہ تھی، اور ہمیشہ رہی، آپ دیکھیے گا ہر نبی کی جب قرآن بات کرتا ہے تو سب لوگوں کا پہلا اعتراض یہی سی بات ہوتا تھا، آخرت، کون سی آخرت، مر گئے تو بس ہڈیاں ختم، ہم نے کبھی کسی کو دوبارہ زندہ ہوتے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا، اس لیے دوبارہ کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہاں اللہ نے ان کو اس مردے کو جب زندہ کیا تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ مردوں کو زندگی مل سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور اپنی اسی طرح تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ تم عقل کرو۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، اور اس پھر من بعد ذالک، تمہارے دل، ثم قست، پتھر، قلوبکم، تمہارے دل جو ہے نا پتھر جیسے سخت ہو گئے، من بعد ذالک،
فی من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، یہاں تک کہ ایسے ہو گئے ہیں کہ بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سختی والے، اشد قسوہ، بلکہ سختی میں ان سے بھی زیادہ، یعنی کہ کچھ تو ایسے جو پتھر اور کچھ ان سے بھی زیادہ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. تو اب پتھر کی مثال کیوں دی ہے؟ ہر چیز جل جاتی ہے آگ میں، کوئی میٹل ہو، لوہا تک جب سب آگ میں پگھل جاتا ہے، لکڑیاں سب جل جاتی ہیں، پتھر نہیں، پتھر کو کچھ نہیں ہوتا، وہ میلٹ نہیں ہوتا. یعنی سخت ہے اتنا، اور اتنا زیادہ سخت ہے. تو انہیں بھی پتا ہے کہ پتھر سخت ہے اور اس سے اور وہ میلٹ نہیں ہوتا کسی بھی اس ٹمپریچر کے اوپر، جو بھی ٹمپریچر اس وقت بھی انہیں جو آگ شاگ وہ جلاتے تھے تو نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ تمہارے دل جو ہیں وہ تو پتھروں سے بھی سخت ہو گئے کہ ان پہ اللہ کی کوئی نشانی، اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم اثر ہی نہیں کرتا. پتھروں میں اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں کہ جن میں ایسے بھی ہوتے ہیں نرم، جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود ہی پھٹ پڑتے ہیں، ان سے پانی بھی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَخْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کرے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. اب دیکھیں کیا بات کیا آ رہی ہے کہ اصل میں اس پہ یہاں لوگ یہ بھی کرتے ہیں اچھا اللہ کے خوف سے، پتھر کو بھی اللہ کا خوف ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایون قرآن ہے، حدیث ہمیں پتہ چلتا ہے، قرآن سے آگے بھی پتہ چلتا ہے کہ آئے گا کہ جہاں پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بھی آتا ہے ایک آیت میں کہ دنیا کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح معجزات بھی آتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کنکریوں نے جو ہے کلمہ پڑھا تھا، اور پھر وہ کنکریاں انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں رکھ دی تو وہ بھی ذکر کر رہی تھیں. حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں میں انہوں نے حضرت عمر کے ہاتھ میں رکھ دی، اور وہاں پر بھی وہ ذکر کر رہی تھیں. تو اس طرح مطلب، اور پھر ایک بڑا ہی پیارا واقعہ آتا ہے جمادات کے بارے میں، بہت پیارا، یعنی کہ دل جو ہے بالکل نرم ہو جاتا ہے کہ کس طرح کیا ہوا تھا. کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے ہیں تو وہ ایک لکڑی کا ستون تھا، جس ایک لکڑی کا درخت تھا ایکچولی، اس درخت کا وہ ستون سا بنا ہوا تھا، اور وہ اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ کے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دیتے تھے، ہمیشہ واز کرتے تھے اور نماز کے بعد ادھر بیٹھ جاتے تھے. پھر ہوا یہ کہ جب مسجد نبوی بنائی گئی تو اس کے لیے ایک ممبر جو ہے لکڑی کا بنا دیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب خطبہ دینے کے لیے جب تشریف لائے ہیں تو اب اس سے پہلے تو وہ مسجد کا وہ جو ستون تھا اس سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، اور وہ ستون جو تھا نا وہ کھجور کا ایک تنا تھا. تو جب آپ ممبر پہ تشریف لے گئے تو کھجور کا یہ جو تنا ہے یہ چیخنے لگا، اور اس کے چیخنے اور رونے کی آواز آنے لگی جیسے، اور آوازیں ایسی تھیں کہ جیسے کوئی بچہ رو رہا ہوتا ہے. اور آپ سب نے یہ آوازیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس تنے کو چمٹا لیا، اس کو حق کیا، اس کو چمٹا لیا، اور اس سے ایسی آوازیں نکلنے لگیں جیسے بچے کی آواز آتی ہے، اور اسے جیسے چپ کرایا جا رہا ہوتا ہے، ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چپ کرایا. یعنی یہ تنا جو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف اتنا سا جو محروم ہونا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی وہ بھی اس کو گوارا نہیں ہوا. یہ اس کی کتنی پیاری بات ہے کہ کس طرح، یعنی اس کو بالکل بھی یہ چیز جو ہے وہ گوارا نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اب اس کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے اور ممبر کے پہ چلے گئے ہیں. تو یہ بھی سب نے سنا کہ ایسے بچے کی طرح کی اس کی آوازیں جو تھیں وہ آ رہی تھیں. اس کے علاوہ ڈھیروں واقعات ہیں جو اس کے بارے میں آتے ہیں کہ جو جمادات ہیں وہ بھی ان میں بھی جان ہے. اور اب تو جو ٹیکنالوجی ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ بھئی ہر چیز میں جان ہے اپنے حساب کی. ہم ان کی جان کو کا شعور بھی نہیں رکھتے، اور ان کی باتوں کو نہیں سن سکتے، ان کی وہ گفتگو چیزوں کو نہیں سن سکتے، نہ ہی انہیں ہمیں اس بات کا شعور ہے. لیکن وہ سب ان کے پاس اپنی طرح کا کوئی اللہ تعالیٰ کا جو دیا ہوا جس طرح کی زندگی ہے وہ ہے.
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ہوتے ہیں جن میں سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں. یعنی پتھروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کیسے پتھر بھی اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، تو تمہارا دل کتنا سخت ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اس کے خلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ کیا ابھی بھی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کہنے سے یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان لے آئیں گے؟ کیا لگتا ہے تمہیں ابھی بھی؟ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ایمان نہیں لے کے آئیں گے. یعنی اتنے سخت ان کے دل ہو گئے ہیں، یہ کیسے ایمان لے آئیں گے؟ بس وقد قان فریق منہم یسمعون، جبکہ ان میں سے ایک گروہ تو سنتا ہے کلام اللہ، اللہ کا کلام. ثم یحرفونہ، اور پھر وہ اسے تحریف کر دیتا ہے، چینج کر لیتا ہے. من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اور ہم اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے، وہم یعلمون، وہ جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر رہا ہے، وہ جانتے بوجھتے اس کے اندر یہ تحریفیں کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو جانتے بوجھتے تحریف کر رہا ہے. تو پھر تو اس طرح تو پھر اتنا سخت دل ہے یہ. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو یہ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، جیسے شروع میں بھی یہ بات آئی تھی. وَإِذَا خَلَا، اور جب یہ ان کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، خلوت میں، بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں. افلا تعقلون، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کے انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پہ پیش کریں. کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ تمہیں عقل نہیں ہے کہ تم انہیں اپنی باتیں بتا رہے ہو؟ اچھا، اصل میں تو رات میں آخر زمانے میں آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشین گوئیاں تھیں وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ پوری اترتی تھیں. تو جو منافق یہودی تھے وہ تو مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. جیسے پہلے بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لائے ہیں لیکن اصل میں ایمان نہیں لائے ہوئے تھے. تو یہ جو جاتے تھے تو مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ بتاتے تھے، اچھا تو رات میں ہم نے پڑھا تھا آپ کے بارے میں اسی لیے ہم نے ایمان قبول کیا ہے. تو اس طرح تو اب جب دوسرے یہودی ان کو تنہائی میں ملتے تھے، ان کو جا کے، کیونکہ یہ تو منافق تھے، دوسرے یہودیوں سے ملتے تھے تو ان سے کہتے تھے کہ بھائی تم نے کیوں انہیں یہ بات بتائی کہ تورات میں یہ لکھا ہے. مسلمان تو ان سے جان لیں گے کہ بھائی وہ صحیح ہے، اور تم نے تورات کے بارے میں یہ بات کر دی ہے، تم نے بڑی بیوقوفی کی ہے. اگر یہ مسلمانوں سے یہ پیشین گوئیاں چھپا لیں تو کیا اللہ سے بھی چھپ جائیں گی؟ اللہ سے تو نہیں چھپ سکتی، کیونکہ مسلمان پڑھے لکھے نہیں تھے اس لیے انہیں پتہ بھی نہیں تھا کتاب کا. لیکن جو لوگ اس طرح سے منافق تھے انہوں نے یہ چیز کی، اور وہ دوسرے لوگ انہیں ڈانٹتے تھے پھر کہ کیوں بتایا. او اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب اور تورات کا علم تو رکھتے ہی نہیں. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، البتہ انہوں نے کچھ آرزویں پکائی ہوئی ہیں، یعنی آرزویں ہیں، خواہشیں ہیں. تورات کا علم تو ان کو ہے نہیں، اور ان کا کام بس یہ کہ وہم و گمان میں بس جو ہے وہ باندھتے رہتے ہیں اپنے. اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں. ثم یقولون، اور پھر وہ کہتے ہیں لوگوں سے، ھذا من عند اللہ، کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. لیشتروا به ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں، اور جو کہ بہت ہی کم ہے آمدنی. اتنی سمنن قلیلا، تھوڑا سا سمن لے لیں، تھوڑی سی آمدنی کما لیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ ان میں سے وہ کچھ لوگ تو بالکل انہیں کتاب کا علم ہے ہی نہیں تورات کا، لیکن انہوں نے آرزویں کیا پکائی ہوئی ہیں کہ وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم جھوٹی آرزویں کہیں کہ سارے یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں، ہر صورت جنت میں جائیں گے، اور بس اس طرح کی ساری چیزیں انہوں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی. اور ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے ہیں آپ کی یہ آرزو ہیں،
اور یہ وہم و گمان کی باتیں ہیں، یہ ایسا ہوگا ہی نہیں، یہ آپ کا اپنا وہم ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے۔ اب یہ باتیں دیکھیں ہمارے لیے بھی کس طرح کی ہیں کہ ہمارے میں سے بھی کتنے لوگ ہیں جو اپنے ہاتھوں سے ہی باتوں کو توڑ مڑوڑ کے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، تھوڑی سی آمدنی کمانا بس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جتنی مرضی بھی آمدنی کما لو، جتنی بھی، اس وقت بھی، اب بھی، وہ تھوڑی ہی رہے گی۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، بس تباہی ان لوگوں پر جو اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور وہ کہتے کیا تھے، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں تو گنتی کے چند دن کے علاوہ آگ چھوئے گی ہی نہیں۔ وہ کہتے تھے 7 دن میں آسمان بنائے ہیں، آسمان اور زمین یہ سارا کچھ 7 دن میں بنایا، تو ہمیں تو 7 دن صرف جو ہے ہم نے اس میں آگ زیادہ سے زیادہ اس میں رہیں گے، اس کے بعد ہمیں نکال دیں گے، آپ کو ڈال دیں گے۔ جس یہودی خاتون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا تھا، اس سے جب پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے، جبکہ تمہیں پتا ہے کہ تم یہ تورات میں ان کا ذکر ہے، اس نے کہا ہم تو پھر بھی 7 دن ہی رہیں گے جہنم میں، اس کے بعد آپ لوگ چلے جائیں گے، یعنی کہ سارے مسلمان۔ یہ اس نے کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ یہ جھوٹی ہے اور یہ بالکل غلط کہہ رہی ہے، یہ اس کے اوپر لعنت ہو۔ اس طرح کہ یہ وہ بالکل بھی یعنی عجیب باتیں کرتے تھے کہ ہم تو صرف تھوڑے دن رہیں گے، اگر ہم غلط بھی کر رہے ہیں جو بھی دنیا میں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم تو لاڈلے ہیں اللہ تعالیٰ کے، سارے انبیاء ہمارے اندر آئے، سب انبیاء بنی اسرائیل میں آئے تھے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں تو گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پہ وہ اپنی عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تم پوچھو کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے، کوئی ہے تمہارے پاس ایسا ایگریمنٹ کہ بھئی اتنے دنوں کے علاوہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی جو تم کہہ رہے ہو، یا ہم بہت لاڈلے ہیں ہمیں چھوئے گی ہی نہیں، بلکہ تو یہ تو، اور وہ کوئی ایگریمنٹ کیا اللہ تعالیٰ سے، کوئی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے ایگریمنٹ کے خلاف تو کبھی کرے گا نہیں، تو یا پھر تم اللہ کے ذمہ وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں خود کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ غلط بات اپنے پاس سے بنا کے۔ بھلا من قصبہ سیئات واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، اور آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی، جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں، برائی، اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے، تو ایسے لوگ دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ بدی میں گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے گناہ کر لیتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی نیک عمل بھی آخرت میں ان کا کام نہیں آتا، کوئی بھی نیک عمل۔ اور جیسے اس میں گناہ جو ہے، جیسے شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ، اس کے ایک دفعہ جو شرک کر لیتا ہے، اس کو جتنے بھی اچھے اعمال کرے وہ ان اعمال کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، دوبارہ دیکھیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنت، وہ جنت کے واسی ہیں۔ جنت کے لیے 2 چیزوں کی شرط، ایمان لانا بھی نیک عمل کرنا بھی، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ وقت یاد کرو، دوبارہ بنی اسرائیل سے بات ہو رہی ہے، جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین سے اچھا سلوک کرو گے، وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، اور وہ رشتہ داروں سے، یتیموں مسکینوں سے بھی اچھا سلوک کریں گے، اور لوگوں سے بھلی بات کہیں گے، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ ثم تولیتم، اور پھر تم پھر گئے اس سے، الا قلیلا، مگر صرف کچھ لوگ، منکم وانتم مورزون، اور پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا باقی سب اس عہد سے منہ پھیر گئے کہ یہ ہم نے تو تمہیں یہ سارے احکامات تورات میں دیے تھے اور تم نے کیا کیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا عہد لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، یعنی کہ اسی تورات میں ہی سارے احکامات تھے، اور اپنے آدمیوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا تھا، تم خود اس کے گواہ ہو۔ ثم
انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان. اور اس کے بعد آج تم ہی وہ لوگ جو اپنے آدمیوں کو قتل کرتے ہو، اپنے میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کرتے ہو، اور ان کے دشمنوں کی مدد کرتے ہو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن جائیں، تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور یعنی اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کے تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بہت بڑی بات ہے دوبارہ، یعنی کہ ان کے لیے تو گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا، اور وہ کیا کر رہے تھے، ان کو قتل کرنا بھی حرام تھا. لیکن جب وہ قیدی بن کے ان کے پاس آ جاتے تھے نا، یعنی دونوں جو گروہ تھے مدینہ منورہ میں، یہودیوں کے دو قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ بنو نذیر. بت پرستوں کے بھی دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. اب بنو قریظہ کی دوستی اوس کے ساتھ تھی، بنو نذیر کی خزرج کے ساتھ، یعنی ایک ایک دونوں نے ایک ایک قبیلہ سنبھالا ہوا تھا. اور جیسے اب یہ ہو رہا ہوتا ہے نا، امریکہ ادھر بھی اسلحہ دے رہا ہے، ادھر بھی دے رہا ہے، ادھر بھی ویپن، دونوں طرف ویپنز دے رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح جوز ہے وہ بھی دونوں طرف والوں کو بیک اپ کر رہے ہیں. دونوں نے ایک یہودی قبیلہ ایک کے ساتھ، دوسرا دوسرے کے ساتھ تھا. جب اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی تو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے، بنو نذیر جو تھے وہ خزرج کا. نتیجہ کیا ہوتا کہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے آمنے سامنے لڑائیاں ہوتی، اور دونوں طرف کے لوگ مارے بھی جاتے. اب قتل کرنا انہیں نہیں حرام لگ رہا یہودیوں کو، کہ ہم نے اللہ نے یہ بھی تو کہا تھا کہ نہیں قتل کرنا، نہیں، وہ بھی قتل کرنا بھی حلال ہے ان کے لیے، گھروں سے بھی باہر نکال دیتے وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی، یعنی کہ جیسے ایک قبیلے کا کوئی، یہ جو بنو قریظہ کا اگر کوئی بنو نذیر میں کوئی قیدی بن جاتا تھا تو وہ فدیہ دے کے اس کو چھڑانے چل پڑتے تھے کہ نہیں چھڑانا ہے ہم نے ضرور، ٹھیک ہے نا، مطلب اپنے، اور وہ چھوڑ بھی دیتے تھے فدیہ لے کے. اور وہ کہتے تھے اب اصل میں پیسہ بھی مل رہا ہے نا فدیہ کے طور پہ، تو وہ اس پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے، وہ پیسہ مل رہا ہے تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس پیسے کے لیے وہ یہ چھوڑ کے کہتے کیا تھے، ہمیں تو رات میں حکم ملا ہے کہ بھائی نہیں فدیہ لے کے چھوڑ دو. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، افا تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی کہ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لے کے آتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو. دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہم بھی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لے کے آتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں. یعنی اپنی مرضی کی، اپنی جو دل پسند بات ہے وہ ٹھیک ہے، جو نہیں پسند آ رہی وہ نہیں ٹھیک. فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا. اور اب بتاؤ کہ وہ شخص جو ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی ہو. وَيَوْمِ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ. اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا. دنیا کی زندگی میں اس کی رسوائی، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت ترین عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا نہ ان کے عذاب میں کوئی کمی ہوگی نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی. دیکھیں نا کیسے ایک خود سے بنا لیا کہ اس کتاب میں لکھا ہوا تھا بھئی قتل کرنے کے لیے بھی تو منع کیا تھا، اور لڑنے کے لیے بھی منع کیا تھا، گھروں سے نکالنے کے لیے منع کیا تھا، وہ تم نے کر لیا، گھروں سے بھی نکال لیا، قتل بھی کر لیا، لیکن چھڑا کیوں رہے ہو، پیسہ چاہیے نا، فدیہ مل رہا ہے، فدیہ دے کے وہ چھڑا لینا، سے والی چیز نے حلال کر لی ہے. تو اصل میں کیا کیا انہوں نے بیچ دیا دنیا کے بدلے آخرت کو. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو عذاب ہے ان کی نہ کوئی کمی نہ مدد ہوگی. اور ہم کرتے ہیں اپنی مرضی، جو ہمارے دل میں چل رہا ہوتا ہے نا، جب کوئی فتویٰ لیتے ہیں کسی پوچھتے ہیں تو ہماری کوشش بس یہ ہوتی ہے کسی طرح جو ہمارے دل میں یہ صحیح وہ فتویٰ ہمیں ملنا چاہیے. اگر وہ فتویٰ نہیں ملے گا تو ہم کسی اور مفتی کے پاس جائیں گے، اس سے پوچھیں گے اس کا مسئلہ، جب تک کہ جو بات ہمیں صحیح لگتی ہے نا وہ صحیح ہے یا نہیں وہی والی بات جب تک ہمیں کوئی نہیں بتائے گا ہم بات نہیں ہم نے ماننی، اس کی بات مانیں گے جو ہمارے دل والی بات کو صحیح کہے گا.
वलक़द आतैना मूसल किताब वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनाति व अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस और अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुम बिमा ला तहवा अनफुसुकुम इस्तकबरतुम फफ़रीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून। और बेशक हमने मूसा को किताब दी, उसके बाद पै दर पै रसूल भेजे, और हमने ईसा इब्न मरियम को व आतैना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, और हमने खुली खुली निशानियां दी, रूहुल कुदुस से उनकी तायद की। रूहुल कुदुस जो है ये है इसका मतलब है मुकद्दस रूह, और कुरान करीम में ये लक़ब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया गया है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने कर दिया था कि हर वक्त दुश्मनों से हिफाजत के लिए वो उनके साथ ही रहते थे, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। और यही अल्लाह ताला यहाँ बता रहे हैं कि हमने रूहुल कुदुस से उनकी मदद की, उनकी तायद की। और फिर क्या किया कि और जब फिर ये आखिर क्या मामला है कि जब कभी कोई रसूल तुम्हारे पास कोई ऐसी बात लेके आए जो तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात को पसंद नहीं थी, तो तुम अकड़ गए, अस्तकबर तुम, फिर तुमने तकब्बुर किया, फरीकन का जब तुम, और चुनाचा बाज अम्बिया को तुमने तो झुटलाया, व फरीकन, और कुछ लोगों को तख्तुलून, और बाज अम्बिया को तो तुमने कत्ल ही कर दिया। यानी बनी इसराइल को अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पास कोई रसूल ऐसी बात लेके आता था जो तुम्हारी अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पसंद ही नहीं होती थी, तो तुम अकड़ जाते थे, तकब्बुर करते थे, फिर तुम क्या करते थे, उन अंबिया को ही झुटलाते थे, और बाज को तो कत्ल ही कर देते थे, क्योंकि तुम्हें उनकी बातें पसंद नहीं थी। वक़ालू, और तुम, और ये लोग कहते हैं, कुलूबुना गुल्फ, कि हमारे दिल तो गुलाफों में, अस्तगफिरुल्लाह, बल लअनहुमुल्लाहु, बल्कि अल्लाह ताला ने इन पे लानत कर दी है, बिकुफ्रिहिम, इनके कुफ्र की वजह से, फ़क़लीलन मा युमिनून, और इनमें से कम ही है जो ईमान लाते हैं। ये लोग क्या ऊपर से बल्कि मजाक उड़ाते हैं और शेखी बिगाड़ते हैं, कि हमारे शेखी में आते हैं ना कि हमारे दिलों पे तो एक गुलाफ है एक्चुअली चढ़ा हुआ, तो आपकी बातें नहीं उस पे हमारे असर कर सकती हैं। मुसलमानों को मायूस करने के लिए तंजन कहते थे कि भाई हमारे दिनों पे गुलाफ चढ़ा हुआ है और आपकी बातें नहीं हम पे असर करेंगी। वलम्मा जाहुम, और जब उनके पास आई किताब मिन दिल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ से किताब, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, जो तस्दीक करती थी उनसे पहले वालों की, यानी जो कुछ भी उससे पहले आया था सारी किताबों की, यानी कुरान जो आया। वकानू मिन कब्लू यस्तफ्तिहून लल्लज़ीना कफरू फलम्मा जाहुम मा अरफू कफरू बिही फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। तो देखो इनका फिर कैसा एटीट्यूड हो गया, बावजूद ये कि ये खुद शुरू में काफिरों यानी बुत परस्तों के खिलाफ इस किताब के हवाले से अल्लाह से फतह की दुआएं मांगा करते थे, मगर जब वो चीज उनके पास आ गई जिसे उन्होंने पहचान भी लिया तो इसका इनकार कर बैठे। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन, बस लानत है, फटकार है अल्लाह की ऐसे काफिरों पर। यहूदियों के एक्चुअली बुत परस्तों से जब भी जंग होती थी ना, या कोई बहस होता, तो ये दुआएं मांगते थे, या अल्लाह, क्योंकि इन्हें पता था ये यहाँ आके इसीलिए आबाद हुए थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ आना है, तो रात में बहुत वाज़ेह निशानियां थी, तो इन्हें था कि यहाँ हम नबी आएंगे। अब नबी तो हमेशा बनी इसराइल से आते थे, इन्हें पता था हम में से ही आएंगे, हम वहाँ चले जाते हैं, कोई ना कोई हम में से ही नबी आएगा, तो ये दुआएं मांगते थे, या अल्लाह आपने तो रात में जिस आखिरी नबी की खबर दी है उसे जल्दी भेजें, ताकि हम उनके साथ मिल के इन बुत परस्तों पर फतह हासिल करें। मगर जब क्या होता था, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए तो ऐसे हसद में मुब्तला हुए कि, और हसद क्या है, जिसने इनको तबाह और बर्बाद कर दिया यहूदियों को, वो क्या था, वो हसद सिर्फ ये था, बनी इसराइल में से क्यों नहीं, बनी इस्माइल में से कैसे आ गया नबी, बनी इस्माइल में तो पहले कभी आया ही नहीं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनकी हजरत इस्माइल से तो सिर्फ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आए हैं, और कोई भी नहीं। पहले तो सारे बनी इसराइल में ही नबी आते रहे, तो ये बात वो मानते ही नहीं थे कि बनी इस्माइल में क्यों आए। इस हसद ने उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया, और ये जानने के बावजूद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारी अलामतें जो भी उनकी तौरात में लिखी हैं सब की सब जो हैं वो सच्ची और आ रही हैं उस पे, फिर भी उन्होंने आपको मानने से इनकार कर दिया। तो अब यहाँ से हम इंशाल्लाह भी 15 मिनट की हमारी, सॉरी 10 मिनट्स की ब्रेक होगी असर की, और उसके बाद हम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। इस वक्त हम 90 आयत से हमने शुरू करना है दोबारा इंशाल्लाह ताला।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی چلیں الحمدللہ۔ اچھا جی، ہم آیت نمبر 90 ہم کر رہے تھے، وہ ہم نے کرنی تھی اب۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباؤوا بغضب على غضب وللکافرین عذاب مہین۔ بے سما بری ہے وہ قیمت جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، کہ یہ اللہ کی نازل ہوئی کتاب کا صرف اپنی جلن کی حسد کی بنا پہ انکار کر رہے ہیں، کہ اللہ اپنے فضل کا کوئی حصہ یعنی وہی اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہ رہا ہے کیوں اتار رہا ہے۔ چنانچہ یہ اپنی اسی جلن کی وجہ سے غضب پر غضب لے کر لوٹے ہیں، اور کافر لوگ ذلت آمیز سزا کے مستحق ہیں۔ یعنی ایک غضب کے مستحق تو اپنے کفر کی وجہ سے ہیں، اور دوسرا غضب کیوں ہے، غضب پہ غضب کیوں ہے، دوسرا غضب کیوں ہے، حسد اور ضد کی وجہ سے۔ حسد کس بات کا، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پسند کیا کہ وہ بنی اسماعیل میں بھیجیں گے، تو یہ کون ہوتے ہیں اس بات کے لیے یہ کہنے والے کہ بھئی بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کلام اتارا ہے اس پہ ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اس کلام پہ صرف ایمان لائیں گے جو ہم پہ نازل کیا گیا ہے، یعنی تورات، وَهُوَ الْحَقُّ، اور اس کے سوا دوسری بِمَا وَرَاءَ ساری جو ان کے علاوہ جتنی بھی ہیں ان سب کتابوں کا انکار کرتے ہیں، بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور حالانکہ وہ بھی حق ہیں، اور جو کتاب ان کے پاس ہے وہ اس کی تصدیق بھی کر رہی ہے، یعنی کیونکہ تورات بتا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب آنا ہے۔ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اور اے پیغمبر تم ان سے کہو اگر تم واقعی تورات پہ ایمان رکھتے تو اللہ کے نبیوں کو پہلے زمانے میں کیوں قتل کرتے رہے، یعنی اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو تورات پہ، تو اللہ کے نبیوں کو کیوں تم نے قتل کیا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، اور خود موسیٰ جب تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کے آئے تو پھر تم نے ان کے پیٹھ پیچھے یہ ستم کیا، کہ یہ ظلم کیا کہ گائے کے بچڑے کو معبود بنا لیا، یعنی کہ تم نے یہ کیسے کیا۔ تو جب خود تم یہ کہتے رہتے ہو کہ ہم تو یہ کتاب والے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ، اور جب وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا، تمہارے اوپر طور کو بلند کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو کہا مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ کہا جائے اسے ہوش سے سنو، واسمعوا قولوا، تو انہوں نے کیا کہا، سمینا و اسینا، ایسی یہ قوم ہے بنی اسرائیل کہ طور سر کے اوپر ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو کہ سمینا کہو، کیا کہنا تھا کہ ہم نے سن لیا، و اتینا اور ہم نے اطاعت کی، سمینا و اطانا یہ کہنا تھا، اور انہوں نے باتوں کو بدلنے کے اتنے ماہر ہیں، انہوں نے کیا کہنے شروع کر دیا، سمینا و اسینا، یعنی ہاں کہنے لگے ہم نے سن لیا تھا مگر عمل نہیں کیا تھا اور ابھی بھی نہیں کریں گے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور دراصل ان کے کفر کی نحوست سے ان کے دلوں میں بچڑا بسا ہوا تھا، وہ جو اجل تھا، جو بچڑا۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، آپ ان سے کہیے اگر تم مومن ہو تو کتنی بری ہیں وہ باتیں جو کہ تمہارا ایمان تمہیں تلقین کر رہا ہے، اور پھر بھی تم اس تلقین کے اوپر نہیں آ رہے۔ قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين، اب اتنی اللہ تعالیٰ ان سے ایک چیلنج انہیں دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کے صرف تمہارے لیے ہے، تم نے کہا نا عند اللہ خالصة من دون الناس، سارے لوگوں کے اس کے بجائے صرف ہمارے لیے، فتمنوا الموت، تو تمنا کرو ذرا موت کی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ یعنی اب یہ ایک عام سی بات تھی، اتنی سی بات کرنے میں کیا حرج تھی، وہ جو کہتے تھے کہ آخرت کا گھر تو ہے ہی ہمارے لیے، 7 دن کی مشکل سے ہمیں زیادہ سے زیادہ 7 دن جہنم میں ہمیں آگ چھوئے گی، ہم جو مرضی دنیا میں کریں کیونکہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، سارے انبیاء ہمارے اندر آئے، سارے بنی اسرائیل کے اندر ہی آئے، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے، ہمیں تو کچھ ہونا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اچھا پھر موت کی تمنا کر کے تو دکھاؤ، اور یہ بھی آتا ہے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر وہ اس وقت موت کی تمنا کر لیتے
تو سب کے سب مر جاتے، انہیں پتا تھا، کیونکہ یہ وہ تو انہیں پتا تھا یہ اللہ کا کلام ہے، انہیں پتا تھا یہ اللہ کے نبی ہیں، مگر نہیں، کسی نے نہیں کیا. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ ہرگز بھی نہیں کریں گے تمنا. ابدم بما قدمت ایدیہم، کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ کبھی بھی نہیں کریں گے، کیونکہ جو کرتوت انہوں نے اپنے ہاتھوں کے آگے بھیج رکھے ہیں. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور بلکہ یقیناً تم ان لوگوں کو پاؤ گے کہ انہیں زندہ رہنے کی حرص دوسرے انسانوں سے زیادہ ہے، بلکہ تم انہیں یہ پاؤ گے کہ وہ زیادہ حرص والے ہیں دوسرے لوگوں سے زندگی کی، بلکہ یہ تو انہیں تو زندگی زیادہ چاہیے، یہ تو بالکل بالکل بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک 1000 سال عمر پائے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ کسی کا بڑی عمر پا لینا اسے عذاب سے دور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، جتنی مرضی عمر کر لو، اگر 1000 سال تو ہے بھی نہیں، لیکن خواہش ہے ان کی اس سے بھی زیادہ ہے. یہ کہتے ہیں 1000 سال عمر ہو جائے، لیکن کیا بڑی عمر پانے سے عذاب کم ہو جائے گا؟ نہیں. واللہ بصیر بما یعلمون یعملون، اور جو عمل بھی یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدق لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. اب یہ اللہ تعالیٰ نے اب یہ دیکھیے پھر بنی اسرائیل کی ایک اور بات بتا رہے ہیں کہ کیا اے پیغمبر کہہ دو کہ اگر کوئی شخص جبرائیل کا دشمن ہے تو ہوا کرے، انہوں نے تو یہ کلام اللہ کی اجازت سے تمہارے دل پہ اتارا ہے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جو اپنے سے پہلے کی ساری کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے، اور ایمان والوں کے لیے تو یہ مجسم ہدایت ہے اور خوشخبری ہے. بشرا للمؤمنین، بشارت ہے، خوشخبریاں ہیں اس میں ایمان والوں کے لیے. اب ہوا کیا تھا کہ یہودی جو تھے نا، انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس، اچھا انہیں پتا تھا وہی کون فرشتہ لے کے آتا ہے، انہوں نے کہا آپ کے پاس کون سا فرشتہ وہی لے کے آتا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے لیے بھی بڑے سخت احکام لایا کرتے تھے، یعنی وہی تو وہی لاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اور باقی انبیاء پہ، تو اس لیے ہم تو انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے لیے بڑے سخت احکام لاتے تھے. اب کوئی بھی فرشتہ وہی لے کے آ رہا ہو، کوئی بھی، تو وہی تو اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم سے آ رہی ہے، اس میں فرشتے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. وہ تو ویسے بھی اللہ کے حکم کے صرف مان رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا. تو اس کے جواب میں یہ نازل ہوئی تھی، اور جواب یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تو صرف پیغمبر اللہ نے پیغام پہنچانے والے ہیں، صرف وہ تو درمیان میں پیغام پہنچا رہے ہیں، اور جو کچھ بھی لا رہے ہیں اللہ کے حکم سے لا رہے ہیں. تو ان سے دشمنی کی یہ کیا وجہ ہے؟ صرف اصل میں بہانہ ہی تھا نا کہ ہم نے نہیں ماننا. من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اور اگر کوئی شخص اللہ کا، اس کے فرشتوں کا اور رسولوں کا، لیکن رسولوں کی بھی بات آ گئی، اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، تو وہ سن لے کہ اللہ کافروں کا دشمن ہے. ان سب کا جو دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے ایکچولی. تو میکائیل کا کیوں نام لیا؟ کیونکہ وہ یہودی کہتے تھے اچھا اگر آپ کے اوپر میکائیل فرشتہ جو ہے وہ لے کے آتا وہی تو ہم مان لیتے. جبرائیل لے کے آ رہے ہیں، اب تم بالکل نہیں مانیں گے کیونکہ ان سے تمہاری دشمنی ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیتیں اتاری ہیں جو حق کو آشکار کرنے والی ہیں، حق کو ظاہر کرنے والی ہیں، اور ان کا انکار وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. یا آخر کیا معاملہ ہے کہ ان لوگوں نے جب کوئی عہد کیا، ان کے ایک گروہ نے اسے ہمیشہ توڑ دیا. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ تو ایمان لاتے ہی نہیں تھے، اور بالکل تھوڑے لوگ جو ایمان لاتے تھے وہ بھی عہد توڑ دیتے تھے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول آئے جو اس تورات کی تصدیق کر رہے تھے جو ان کے پاس ہے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب یعنی تورات اور انجیل کو اس طرح پس پش ڈال دیا. وَأُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ اس میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہدایات دی گئی.
یعنی وہ ایسے انہوں نے اس اپنی کتاب کو، اہل کتاب میں سے یہ جو گروہ جس کو کتاب کا پتہ تھا تورات اور انجیل کو، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری باتیں انہیں کنفرم بھی ہو گئی تو اس کو اپنی کتاب کو ہی انہوں نے اٹھا کے اب اپنی پشتوں پہ پھینک دیا، اپنی کتاب کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ عَلَىٰ مُلْکِ سلیمان. اب یہاں سے ایک اور بات جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے، یہ بھی بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل میں آئے تھے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ، اور یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، اور حضرت سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا تھا. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، البتہ شیطان لوگ جو تھے انہوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، کہ وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم سکھاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل وہاروت وماروت، اور جو یہ جو بنی اسرائیل تھے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پہ نازل کی گئی تھی. وما یعلمان من احد، اور یہ فرشتے جو کسی کو اس وقت تک تعلیم نہیں دیتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، لہٰذا تم جادو کے پیچھے لگ کے کفر اختیار نہ کرنا. فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس کے ذریعے کیا کرتے تھے، یفرقونا، فرقت ڈال دیتے تھے، یعنی مرد اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیتے تھے. وما ہم بضارین بہ من احد، اور جو وما ہم، اور ویسے یہ واضح کہ وہ ان کے ذریعے کسی کو اللہ کی اجازت کے، اللہ باذن اللہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. اب یہاں پہ جو یہاں بات جو چل رہی ہے وہ کیا ہے، ہم پہلے تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ یہ کیا چیز تھی. حضرت سلیمان ایکچولی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہودیوں کو نا ان کے ایک بہت ہی برے کام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل تم کیا کرتے تھے. وہ یہ تھے کہ جادو کے پیچھے لگتے تھے اور سمجھتے اور کہتے یہی تھے ہر وقت ان کے کہ یہ شرن جو ہے نا یہ جائز، حالانکہ وہ شرن ناجائز تھا. ہر بک میں آیا، ہر کتاب میں جو ہے یہ جادو ناجائز تھا، مگر انہوں نے یہی کہا کہ جادو جو ہے وہ جائز ہے. اب جادو اور معجزے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ معجزہ جو نبی، کسی نبی کے ہاتھ سے، یعنی کسی کی نبی کے اس میں ہمیں کوئی نبی سے ہمیں ملتا ہے یا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے، اور نبی کی مرضی سے بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور کئی بار نبی کی مرضی کے بغیر بھی ہو رہا ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. اور معجزے کی ایک اور جو ڈیفینیشن ہے، یا اس کو ہم اگر سمجھیں کہ وہ کیا چیز ہے، تو وہ یہ ہے کہ معجزہ جو ہے ایسی چیز ہے جو کوئی انسان کر ہی نہیں سکتا، ایسا کام جس میں کوئی دنیا کا سبب موجود ہی نہیں ہوتا. اور جو جادو میں، اور جادو جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے ہوتا ہے. عام طور پہ کھانا پینا، یہ چلنا پھرنا ہمیں سب پتہ ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب یعنی ان سب چیزوں کا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب چیزیں کیسے چل رہی ہیں اور کیسے ہو رہی ہیں، لیکن جو یہ جادو ہوتا ہے اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ خفیہ ہوتی ہیں، مطلب سیکریٹلی انہوں نے کوئی سبب بنائے ہوتے ہیں اور اس سبب کے تھرو کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمیں وہ سبب جو ہے نا نظر نہیں آ رہے ہوتے، پوشیدہ ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، سیکریٹ ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے. اور جادوگروں کو پتا ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے. اور انبیاء کا جو معجزہ ہوتا ہے اس میں کوئی سبب نہیں ہوتا، نہ ظاہر نہ کوئی پوشیدہ، اس میں صرف اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے حقیقتاً. بس جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا ٹھنڈا ہو جانا، اس میں کوئی سبب نہیں تھا، کوئی پانی نہیں، کوئی ہوا نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، سمندر پھٹ گیا، پتھر سے چشمے بہ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی خاک کی پھینکی، ساری کافروں کی آنکھوں میں ڈل گئی، ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے بہنے لگے، ان کے لیے تھوڑی چیز بھی اتنی زیادہ ہو گئی، تھوڑے سے آٹے سے کئی سو آدمیوں کا کھانا بن گیا. یہ سب معجزے تھے خارق العادت، ایسی جو جن کے لیے کوئی سبب نہیں تھا اور وہ پاسبل ہی نہیں تھا، صرف نبی کی وجہ سے ہوا. اور یہ جادو ہے نا، وہ کوئی بھی جو اس کو جانتا ہو کہ کیسے اس نے اسباب کو استعمال کرنا ہے اور پوشیدہ رکھنا ہے، اس کو اس کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ جادو ہوتا ہے. تو جو جادوگر ہے وہ جادو کی کاٹ کر لیتے ہیں، جو معجزہ ہے اس کا کاٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتا.
ٹھیک ہے نا، نہ ہی معجزے کی طرح کی کوئی چیز دکھائی جا سکتی ہے۔ اچھا ایک اور چیز، جو اولیاء اللہ سے کرامات جو ہوتی ہیں وہ بھی ظاہر ہوتی ہیں، لیکن کرامات جو ہیں یہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، اور کبھی بھی ہو سکتی ہیں، یعنی کہ انہیں اولیاء اللہ کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کب ہونی ہے کب نہیں، اور اگر وہ چاہتے بھی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس وقت وہ کام ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور ایسا اکثر ہے۔ اس لیے کرامت جو ہے وہ اتنی ڈیفینیٹ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جادو جو ہے وہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو گندے اور ناپاک رہتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں، کوئی بھی جادوگر ہو، ایسا کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس نے جادو کے زور سے ایسی دنیا جمع کر لی، ایسی جائیدادیں بنا لی، ایسی اپنی پراپرٹیز بنا لی، یا کسی گورنمنٹ کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا۔ اتنے جادوگر آئے ہیں، اتنا جادو، اس جادو کیونکہ سبب سے ہوتا ہے، کسی سبب کے بغیر اگر کوئی خارق عادت چیز ہوتی تو پھر وہ یہ سب کرتے؟ اتنے اتنے 100 سال، ہزاروں سال گزر کے جادو کے بل پہ کوئی گورنمنٹ نہیں کسی نے قبضہ کی۔ جادو جتنے بھی جادوگر ملیں گے ہمیشہ بدحال ہی ملیں گے، اور دین سے بھی دور، عمل سے بھی دور، طہارت سے بھی دور، عبادت سے بھی دور، دنیا کے اعتبار سے بھی میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے ہی آپ کو ملیں گے۔ اور کیونکہ گندگی میں رہنا ان کی مجبوری ہے جادو کرنے کے لیے، وہ تماشے دکھاتے ہیں، لوگوں کے کہنے پہ دوسروں پہ جادو کرتے ہیں، تو تھوڑے تھوڑے پیسے، کتنے پیسے انہیں مل جاتے ہیں، اور پھر بھی وہ جو چند پیسوں کے لیے وہ جادو کرتے ہیں، اس سے بھی ان کی دنیا آخرت تباہ ہے، دنیا بھی تباہ آخرت بھی، کیونکہ آخرت کیونکہ وہ جو ہے گندگی میں رہتے ہیں، عبادت سے دور رہتے ہیں، اور اس لیے جو جادو جو ہے وہ، ویسے تو جادو حرام ہے ان ساری وجوہات کی بنا پر، کیونکہ جادو سے کوئی اچھا کام نہیں کرتا، کوئی بھی اچھی چیزوں کے لیے نہیں کرتا، کوئی بھی اچھا کام نہیں کر رہا ہوتا، اور یہاں پہ بھی یہی بتایا۔ اب اوپر سے یہ کہ بنی اسرائیل کا یہ دیکھیں کس طرح کی حرکتیں ہی کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اتنے بڑے پیغمبر تھے، ان کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو جادوگر ہیں، یہ انہوں نے اپنی مشہور کیا ہوا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر ہیں، اور یہ جو جنات تھے ان کو بھی وہ یہی کہتے تھے کہ بھئی انسان اور جنات کیونکہ اس وقت اکٹھے بھی رہتے تھے، تو کہتے تھے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا جو سارا راز ہے یہ جادو میں ہی ہے، اور اگر تم لوگ بھی جادو سیکھ لو گے، اور ہم لوگ بھی جادو سیکھ لیں گے اگر، اور جن بھی اور انسان بھی، تو پھر دیکھنا کہ یہ سارا اقتدار جو ہے، یہ کیونکہ وہ اتنی بڑی ان کی سلطنت تھی، جن بھی ان کے تابع تھے، ہوا بھی ان کی تابع تھی، تو یہ سب کو، اور آپ کو پتہ ہے جیسے آگے بھی آئے گا سورہ نمل میں بھی کہ چونٹیوں کی بھی زبان اور پرندوں کی بولیاں اور سب چیزیں جو ہیں وہ انہیں سمجھ آ جاتی تھی۔ تو یہ لوگ جو ہیں یہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے کہ یہ نبی سے یہ جو نبی ہیں سلیمان علیہ السلام کے، ان سے معجزے نہیں ہو رہے، یہ تو جادو ہو رہا ہے، تو جادو سیکھنے پہ لگ گئے۔ اس وقت یہ 2 فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو اتارے تھے، اور یہ فرشتے انہیں صاف کہہ دیتے تھے کہ یہ ہم جادو، یہ جو فرشتے ہیں نا اس وقت تک کوئی تعلیم نہیں دیتے تھے، قرآن کہہ رہا ہے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس لیے جادو کے پیچھے لگ کے کفر نہیں اختیار کرنا۔ پھر بھی یہ لوگ چیزیں کیوں خریدتے تھے، ان سے یہ سیکھتے تھے، اس لیے یہ جادو سیکھتے تھے سب غلط کاموں کے لیے، ایون ہسبینڈ وائف کے درمیان لڑائیوں کے لیے، اور اس طرح، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اللہ، یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر جادو کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن پھر بھی یہ جادو یہ کرتے تھے، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، مگر وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو ان کے لیے نقصان دہ تھیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور فائدہ مند نہیں تھیں، اور وہ یہ بھی خوب جانتے تھے کہ جو شخص ان چیزوں کا خریدار بنے گا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَا بِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور حقیقت یہ کہ وہ چیز بہت ہی بری تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچ دی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ ان کو اس بات کا حقیقی طور پر علم ہو جاتا، یعنی وہ یہ حقیقت میں جانتے تھے کہ جو بھی مشرک ہے یہ مطلب جادو کریں گے وہ سارے شرک سے ریلیٹڈ ہوتے تھے، تو جو بھی اس جادو کو سیکھے گا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جو جیسے اب آیت کے آخر میں کہا، کاش وہ اس بات کو یقینی طور پہ اس کا علم رکھتے، اس حقیقت کا علم انہیں پھر بھی یعنی نہیں تھا، یعنی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بات پتہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں،
ہمیں بھی ایک بات پتا ہوتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، ٹھیک ہے، یہ بھی پتا ہوتا ہے، اور یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ غلط یعنی کتنا غلط نکلے گا. ہم نے جہنم اور جنت نہیں دیکھی، پھر بھی ہمیں جس طرح سے بتایا گیا، جتنا ہماری عقل ہے ہم اس کو سوچتے ہیں کہ اچھا ایسے، مطلب نہیں نماز پڑھنے کا دل کیا نہیں نماز پڑھی، پتہ ہے نماز نہ پڑھنے کا کتنا نقصان ہے، اس کا کیا ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا کہ انہیں نہیں پتا کہ ان کا کس طرح کا حصہ ہوگا آخرت میں، اور بعد میں کہا کہ کاش انہیں اس بات کا حقیقی علم ہوتا. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اور اس کے برعکس اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے، وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے پاس سے ملنے والا ثواب یقیناً کہیں زیادہ بہتر ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں اس بات کا حقیقی علم ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یہ جو ہے نا، یہ اب بنی اسرائیل کی ایک اور شیطانی اور جو ہے وہ ان کی شرارت کی بات ہو رہی ہے. یہ ایمان والو، اے ایمان والو، لا تقولوا، مت کہو رائنا، رائنا نہ کہا کرو، اور کہا کرو انظرنا واسمعوا، اور انظرنا کہا کرو اور سنا کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. وللکافرین عذاب علیم، اور جو کافر ہیں ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے. مدینہ میں جو رہنے والے بعض یہودی تھے نا، ان کی وہ یہ شرارت کرتے تھے کہ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے تھے تو آپ کو کہتے تھے رائنا. عربی میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہماری رعایت کیجیے، ہماری طرف توجہ کیجیے وغیرہ. لیکن جو ہیبرو ہے نا، عبرانی زبان جو یہودیوں کو پتہ تھی، ان کو تو مشرکوں کو تو وہ نہیں آتی تھی، نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی. تو ہیبرو میں، عبرانی زبان میں جو یہودیوں کی زبان تھی، اس میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ بد دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور کبھی وہ اس کو کھینچ کے رائینا بنا دیتے تھے، جس کے مطلب ہوتا تھا ہمارے چرواہے. وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ دیکھیں جانتے ہیں، اور کون جانتا؟ کوئی بھی نہیں. ہیبرو تو کسی کو بھی نہیں آتی تھی، عبرانی زبان کسی کو نہیں آتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا یہاں اسپیشلی یہ بات کہ بھائی دیکھو، ایمان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہیں یہ، اور مسلمانوں کو، ورنہ انہیں کیا پتہ چلتا. کہا اور مسلمان بھی ان کو دیکھا دیکھی جو ہے نا رائے نہ کہنے لگے. انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی اچھا معزز ورڈ ہے. تو جب یہودیوں نے دیکھا کہ مسلمان بھی کہنے لگ گئے ہیں تو یہودی بڑے خوش ہوئے، اور اوپر سے مسلمانوں کا مذاق بھی اڑانے لگے کہ بھائی دیکھو، یعنی انہیں یہ بھی نہیں پتہ چل رہا کہ یہ خود ہی مذاق اڑا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت جو ہے یہ اتاری. ورنہ دیکھیں، اور یہ کتنی بڑی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، ان کی نبوت کی کیسی ایک بڑی دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ، اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، پتہ چل بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی شرارت جو ہے وہ کھول کے بتا دی، اور کہا کہ رائنا مت کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، ہماری طرف نظر کریں یہ کہا کرو، اور سنا کرو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتیں بتائیں. اور کافروں کے لیے تو دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، اور کافر لوگ خواہ اہل کتاب میں سے ہوں، ولل مشرکین، یا مشرکین میں سے ہوں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، یہ پسند نہیں کرتے، انہیں محبت نہیں ہے اس بات سے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی تم پہ نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کرتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے. ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی آیت لے آتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت تھی، مختلف زمانوں کے حالات کی مناسبت سے شریعت کے ڈیفرنٹ احکامات آتے رہے اور بدلتے رہے. تو جو عملی احکام اس طرح سے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، پھر حضرت عیسیٰ کے دور میں وہ بدلے، شریعت بدلی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں وہ چینج ہوئے اور شریعت بدل گئی. پھر قرآن میں بھی ڈفرینٹ ٹائمنگز میں ڈفرینٹ احکامات آتے رہے، جیسے کہ عورت کی عدت وفات جو تھی وہ پہلے 1 سال تھی، اسی سورہ بقرہ میں آگے آئے گا 1 سال، اور اب پھر اس کے بعد قرآن پاک میں ہی وہ نسخ ہو گیا، اور یعنی اس کا ایک نیا حکم آ گیا، اور یہ آیت ابھی بھی قرآن میں ہے. اور دوسرا جو حکم آیا وہ 4 ماہ 10 دن کا تھا. پھر آیت رجم جس کا حکم موجود ہے، آیت قرآن میں موجود اب نہیں ہے. اسی طرح بیت اللہ کی طرف نماز نہیں پڑھے تھے، ابھی تک سب لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نسخ کیا، منسوخ کیا اس بات کو، اور نیا حکم دیا کہ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو. پھر وصیت کا حکم تھا
اس جو پہلے، اور وہ بھی آئے گا اس میں سورہ بقرہ میں کہ وصیت کا حکم دیا تھا پہلے اللہ تعالیٰ نے کہ وصیت کیا کرو، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ منسوخ کر دیا اور میراث کے احکامات لے آئے، ڈیفینیٹ شور کہ کون کون سی وراثت کس کو ملے گی. اسی طرح بہت سارے احکامات قرآن میں جو ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوئے، اس میں شراب کے احکامات بھی ہیں جو ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوئے. اور پھر تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، اب یہودی اس بات پہ مذاق اڑاتے تھے، لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک بات کہتے ہیں، کچھ عرصے بعد دوسری بات کہہ دیتے ہیں. اور تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو بھی آیت منسوخ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، یا اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلاتے ہیں، تو وہ اس سے بھی بہتر یا اس جیسی آیت اور لے آتے ہیں، یعنی کہ اس سے بہتر حکم اس کا آ جاتا ہے. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ وہ ذات ہے کہ آسمان اور زمین کی سلطنت تنہا اسی کی ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے نہ مددگار. ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی قسم کے سوال کرو جیسے پہلے یہ بنی اسرائیل نے کیے تھے. ہم نے ابھی دیکھا بقرہ کے بارے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے ہیں. اور جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا. یہودیوں کو بھی یہ خطاب ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے بجائے طرح طرح کے عجیب مطالبے پیش کریں، اور مسلمانوں کو بھی سبق دے رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے کے باوجود یہودی ان سے عجیب نامعقول غیر ضروری سوال اور مطالبے کرتے رہتے تھے. تو یہ سب نہیں کرنا. یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مسلمانوں، بہت سے اہل کتاب اپنے دلوں کے حسد کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے مان لانے کے بعد تمہیں پلٹا کے پھر کافر بنا دیں، باوجود اس کے حق ان پہ واضح ہو چکا ہے. چنانچہ تم معاف کرو، درگزر سے کام لو یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ بھیج دے، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. اب یہاں پہ یہی تھا کہ بھئی کیونکہ قریش کے اوپر قریش جو تھے وہ مسلمانوں کے اوپر جو بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے، جو ان کے کافر تھے مکہ میں. تو یہ اس کیونکہ مکی دور کی آیت ہے تو وہ اس میں یہی آ رہا ہے کہ مسلمانوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں اپنے حسد کی وجہ سے کہ تم آپ کا ایمان جو ہے کے بعد پلٹ کے پھر سے کافر بنا دیں. کیونکہ جو جس گھر میں کوئی بچہ مسلمان ہو جاتا تھا اس کے پیرنٹس اس کو تنگ کرنے شروع ہو جاتے تھے، جہاں پہ کوئی پیرنٹس میں سے کوئی ہو جاتا تھا وہاں ان کی باقی فیملی کے سارے لوگ شروع ہو جاتے تھے. تو یہی چل رہا تھا کہ جہاں بھی جس گھر میں کوئی ایک مسلمان ہوتا تھا ساری فیملی اور سب لوگ مل کے سوسائٹی والے سب لوگ جو وہاں مکہ کے لوگ تھے وہ سارے کافر انہیں تنگ کرتے تھے اور یہی کہتے تھے کہ بھئی اس کو واپس اپنے یعنی کہ شرک والا جو پہلے والا دین ہے اسی پہ واپس آؤ. تو اس کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ابھی کیونکہ جہاد کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے کہا کہ معاف کرو، درگزر سے کام لو، اللہ تعالیٰ خود اپنا فیصلہ بھیج دیں گے، یعنی کہ کب جہاد کرنا ہے یہ بتائیں گے، تب جہاد کرنا ہے، ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھانا. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ. اور جو بھلائی کا عمل بھی تم خود اپنے فائدے کے لیے آگے بھیجو گے، یعنی جو بھی بھلائی کرو گے تو اس کا تمہارے ہی فائدہ ہے، تمہیں ہی فائدہ، اور آگے جو بھیج رہے ہو یعنی آخرت میں تم اس کا فائدہ ہوگا، اس کو اللہ کے پاس پاؤ گے. بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہی ہیں. اور یہ 110 آیت تک ہو گئی ہے الحمدللہ. تو اب ہم یہاں سے آگے انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ کریں گے اور ہم سے دعا کر لیتے ہیں تاکہ مغرب سے پہلے تھوڑی سی دعا ہو جائے. کوشش تو تھی کہ سپارہ پورا ہو جائے لیکن سپارہ پورا نہیں ہوا، درمیان میں بریکس بھی آ جاتی ہیں. تھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یا رب کریم، یا پاک پروردگار، یا رب العزت،
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا رب کریم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب یا رب کریم یا پاک پروردگار یا رب العزت یہ سب لوگ یا اللہ اپنے اپنے پتہ نہیں کون سے کام چھوڑ کے بہت ضروری باتیں چھوڑ کے یا اللہ پتہ نہیں کیسی کیسی جو چیزیں انہوں نے اس وقت میں کوئی بہت ضروری کام کرنے تھے یا اللہ وہ سب کچھ چھوڑ کے یہ یہاں بیٹھے ہیں شاید بہت سے اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن کی وجہ سے بہت سی غلط چیزوں سے بھی بچایا ہوگا یا رب کریم پھر بھی انہوں نے کتنی محنت کی کتنی اپنے اپنے گھروں میں کہاں کہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ اور انہوں نے صرف آپ کے لیے یہ وقت نکالا یا رب کریم آپ کا قرآن سیکھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی باتوں کو سننے کے لیے کہ آپ نے کیا باتیں کہی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے یا اللہ ہمیں عربی نہیں آتی یا رب کریم ہمیں بالکل بھی نہیں سمجھ لگتی کہ آپ نے اس میں کیا کہا ہے یا اللہ یہ اسی کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں سب اکٹھے بیٹھے ہیں یا اللہ یہ جو سب یہاں بیٹھے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یا اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائیے گا یا رب کریم یہ قرآن ہمارے دلوں میں اتار دیجیے گا یا اللہ ہم بہت غفلت سے ہم نے زندگی گزاری ہے یا اللہ اتنی غفلت میں زندگی گزری اتنی جہالت میں زندگی گزری یا اللہ قرآن سے بالکل دور زندگی گزاری ہم نے یا اللہ اب آپ ہمیں توفیق دیجیے کہ ہمیں یہ قرآن سمجھ آئے یا اللہ اب آپ ہمیں توفیق دیجیے یا رب کریم آپ کا بہت شکر ہے آپ نے جو ہمیں تھوڑی دیر قرآن کے ساتھ یہاں بٹھایا یا اللہ آپ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے گا یا اللہ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہم سے کرائیے گا یا اللہ ہمیں بنی اسرائیل جیسا مت بنائیے یا اللہ وہ اتنے ناشکرے تھے ہمیں ناشکرانہ بنائیے یا اللہ کو ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دیجیے یا رب کریم ہمیں اپنا شکر گزار بندہ بنا دیجیے یا اللہ یہ سب لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ان سب کے دلوں میں جو خواہشیں ہیں یا اللہ ان کی زندگیوں میں جو مسئلے ہیں جو تکلیفیں ہیں یا اللہ سب کو دور کر دیجیے یا اللہ جس کی جو بھی مسئلے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے یا اللہ ان سب کے لیے آسانیاں کر دیجیے یا رب کریم جن لوگوں کے جو لوگ دنیا سے چلے گئے یا رب کریم ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا کر دیجیے ان کے درجات کو بلند کیجیے ان کی مغفرت کر دیجیے یا رب کریم ہمارے بیٹھنے اور ہمارے قرآن پڑھنے کے صدقے یا اللہ جو بھی غلطیاں ہوئی ان غلطیوں کو تائیوں کو معاف فرما دیجیے گا رب کریم آمین ثم آمین اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا وشفاء من كل داء اللهم إني أسألك جنة الفردوس اللهم إني أسألك جنة الفردوس اللهم إني أسألك جنة الفردوس اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاك الله خير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ